السلام علیکم، صبح خیر، خوش آمدید، ویلکم جی آیا نو. اور کیا کہتے ہیں، رضوان نے مجھے بہت ڈفرینٹ ورڈ سکھائے تھے. خیر راغلے بری کری آئے ہو اور ویلکم تو ہم کہتے ہیں. اور اب جیسے پنجابی میں کہہ دیا جی آیا نو، پنجابی عالمی کانفرنس بھی شروع ہو گئی ہے. بالکل. باقی ہم جو روایتی دن ہوتے ہیں اور مخصوص دن ہوتے ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ثقافت کے حوالے سے، ہمارے علاقائی زبانوں کے حوالے سے. جو ہمارا کلچر علاقائی کلچر ہے جو بیلٹس میں موجود ہے ان کے فروغ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، ان کی تاریخ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. لیکن آج چونکہ دسمبر کی 21 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہم اپنا نام بتا دیں. میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی اور میرے ساتھ موجود اور میں ہوں رضوان علی احمد. ویسے نام پہچان ہوتا ہے اور آواز بھی پہچان ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ناموں میں اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہمیں چہرے یاد رہتے ہیں، ہمیں شکلیں یاد رہتی ہیں، ہمیں لوگ یاد رہتے ہیں، ان کے نام بھول جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نام یاد رہتے ہیں، ہم چہروں میں کہیں نہ کہیں مکس کر جاتے ہیں، لوگوں کو ملا دیتے ہیں اور چہرے ملتے بھی ہیں، شناخت ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں. خیر اس پر بھی کبھی بات کریں گے ہم کہ کتنا میٹر کرتا ہے یہ چیز کہ اگر آپ کسی کو نام سے بلاتے ہیں، آپ کسی کو یاد رکھتے ہیں تو اس سے بانڈنگ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے. اس پر بھی کبھی بات کریں گے. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں جی دسمبر کی، اور دسمبر جا رہا ہے. اب دسمبر کے آخری 10 دنوں کا آغاز ہو گیا. 21 دسمبر ہے آج. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کی گہما گہمی بھی شروع ہو گئی ہے. آج رات جو آئے گی وہ طویل ترین رات ہوگی، اور جو کل دن ہوگا وہ مختصر ترین دن ہوگا. اور سم ٹائمز جو ہے مختصر ترین یا طویل ترین تو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے جو انٹرنل فیلنگز ہوتی ہیں. لیکن چونکہ دسمبر کا ذکر ہے تو ہم ذرا شاعرانہ ہو جاتے ہیں، تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ آج کی جو رات ہے وہ ہوگی طویل ترین اور کل کا دن ہوگا مختصر ترین. یہ اٹ واز سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. سردیوں میں ایک یہ رات ہوتی ہے جو کہ طویل ترین ہوتی ہے. پھر گرمیوں کی بات کریں تو ہم جون کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 21 جون جو وہ مختصر ہوتی ہے اور دن جو ہے وہ طویل ہوتا ہے. لیکن سٹل گردش ایام ہے، یہی گردش ایام ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں زندگی کے چلتے رہتے ہیں. کسی دن کے دن کہتے ہیں نا، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو ایسے تو ہوتا ہے. لیکن اب جو ہے ہم پروگرام کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ ایک بڑی اچھی خبر سے کریں. رضوان آپ نے نوٹ کیا کہ آج کل ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے بڑی اچھی گولڈن نیوز سے ہو رہا ہے. بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں اور ہمیں بھی بہت مزہ آتا ہے جب ہم ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ترقی کے حوالے سے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے حوالے سے، زرعی شعبے میں پاکستان کی برآمدات بڑھانے کے سلسلے میں پاکستان سے خشک مرچوں کی پہلی کھیپ چین روانہ ہو گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور چین کے قونصل جنرل نے پہلی کھیپ چین روانہ کی ہے. وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اجاز نے کہا ہے کہ یہ کامیابی نہ صرف ہمارے برآمد کنندگان کی سہولیات کو ظاہر کرتی ہے بلکہ پاکستانی اور چینی کاروباری اداروں کے درمیان مزید تعاون کے امکانات کو بھی اجاگر کرتی ہے. پاکستان اور چین تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں. تاریخی تعلقات ہیں، آئرن بردرز کہا جاتا ہے دونوں ملکوں کو. اور سی پیک کے بعد اب پاکستان سے چین کی منڈیوں تک ہماری زرعی اجناس، خاص طور پر جو سرخ خشک مرچیں ہیں، اس کی پہلی کھیپ پہنچنا یہ بڑی کامیابی ہے. مختلف سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں پروڈکٹس کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے کہ اس سٹینڈرڈ کی ہوں گی، یہ معیار ہوگا، تبھی وہ مختلف منڈیوں تک پہنچ پائیں گی. اس سٹینڈرڈ کو، اس معیار کو حاصل کرنا ہمارے کسانوں کے لیے، ہماری تاجر برادری کے لیے کتنا اہم ہے. پھر اس میں ٹریننگ ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی شامل ہوں گے. ان کو تربیت دی جائے گی کس طرح سے زرعی اجناس کی پیداوار کو بڑھانا ہے، کس معیار کی زرعی اجناس حاصل کرنی ہے. یہ تمام تر وہ پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھنے کے بعد الحمدللہ پاکستان سے پہلی کھیپ چین پہنچی ہے. اور یہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا مزید فروغ اور ایک اور سنگ میل ہے جسے ہم نے حاصل کیا ہے. اسی پر بات بھی کریں گے ہم، ہمارے کسان کیا سوچتے ہیں، ہماری تاجر برادری کیا سوچتی ہے، اور عام پاکستانی کیا سوچتے ہیں پاکستان چین تعلقات کے حوالے سے. کہ پاکستان، ہمیشہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان میں پروڈکٹس ہم منگواتے ہیں، ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے مرچیں ایکسپورٹ کی ہیں. ایکسپورٹ پاکستان کی جتنی بڑھے گی اتنا ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمارے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے ملکی جو برآمدات بڑھ رہی ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہو کہ عام آدمی کے لیے پاکستان کی معیشت پہ یہ کتنا مثبت اثر انداز ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے خالد محمود کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. صدر پاکستان کسان اتحاد ہیں. اور سب سے پہلے تو خالد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا خالد صاحب، اس سے پاکستان کی برآمدات بڑھا رہے ہیں ہم، تو کتنا زیادہ اس سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں جی پاکستان کی معیشت کا دور و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی. جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. پاکستان دیکھیں اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے وہ معاشی طور پہ مشکلات ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو نیٹ امپورٹ ہے ایگریکلچر پروڈیوس کی وہ 12 سے 15 بلین ڈالر کی ہے. اسی لیے آج ہم معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں. اس وقت جو حکومت وقت نے اور خصوصاً ہماری ریاست نے، آرمی چیف نے جو نئے گرین انیشیٹو لیا ہے، جس میں لمس ہو گئی، جس میں SIFC کے پروگرام ہو گئے، اس سے یہ ہے کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی 15 ملین ایکڑ رقبہ جو خالی پڑا ہے وہ آباد ہونے جا رہا ہے. اور وہ دن بدن وہاں پہ کام بھی شروع ہو رہا ہے. وہاں پہ میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں، وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری ہر سال آبادی میں ہم ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، لیکن اس حساب سے ہماری ایگریکلچر میں گروتھ نہیں تھی. اب وہ شروع ہو رہی ہے، اس پہ محنت شروع کر دی گئی ہے. اور یہ خصوصاً SIFC اور لمس کے اداروں نے جس طریقے سے کام شروع کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے ہماری، کہ جب ہم اپنی پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں گے. اسی طریقے سے جو ہمارا فن گرو نے پیرووال میں کام شروع کیا ہے، وہاں پہ جدید کاشتکاری ہو رہی ہے. تو وہ جدید کاشتکاری آپ ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان میں ڈائیو بس آئی تو باقی بسیں خود ٹھیک ہو گئیں. اب جس طریقے سے پیرووال میں انہوں نے شروع کیا ہے جدید کاشتکاری، تو باقی کاشتکار بھی اسے دیکھ کے اسی جدید کاشتکاری کریں گے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریسرچ کا تھا، تو اب ریسرچ پہ انویسٹمنٹ شروع ہو گئی ہے. جب ریسرچ بہتر ہوگی تو ہماری پر ایکڑ پیداوار بھی بڑھے گی. ہاں البتہ اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ لمس اور SIFC ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں 2 پلانٹ بند ہو رہے تھے، تو میں نے DG لمس میجر جنرل شاہد نذیر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ اگر یہ پلانٹ یوریا کے پلانٹ بند ہو گئے، پہلے بلیک میں مل رہی ہے پھر اور زیادہ بلیک ہو جائے گی، تو انہوں نے فوری طور پر اسی وقت آرمی چیف سے گزارش کی. اسی رات کو ہی وہ دوبارہ حکم آ گیا یہ پلانٹ چلتے رہیں. ہمیں بر وقت فیصلوں کرنے کی اب اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. دریا ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس ہے، جنگلات ہمارے پاس ہے، میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، ریگستان ہمارے پاس ہے، چولستان ہمارے پاس ہے، تھر ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ایک ول نہیں تھی ہمارے پاس. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ول بھی ہے، کیونکہ اس وقت متعلقہ ہمارے موجودہ آرمی چیف ایگریکلچر کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور 29 دسمبر کو ایک باقاعدہ زراعت پہ کسان کنونشن بھی کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. یہ خوش آئند بات ہے. دیکھیں نا، جب وہ وہاں پہ ہمارے مشکلات دیکھیں گے، کاشتکار کو کیا مسائل ہیں، زراعت کو کیا مسائل ہیں، جب ان کے حل تجویز کیے جائیں گے تو میرے خیال میں پاکستان میں پر ایکڑ پیداوار جب بڑھے گی. اب آپ دیکھیں نا ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. 92 میں ہماری کپاس کی پیداوار تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل، انڈیا تھا 1 کروڑ 10 لاکھ. اب پچھلے سال انڈیا چلا گیا پونے 4 کروڑ پہ، ہماری پچھلے سال 46 لاکھ بیل تھی. یعنی کہ لیکن اب اس سال ہم کم از کم 46 لاکھ سے ہم اٹھ کے ہم کو 90 لاکھ پہ جا رہے ہیں. دیکھیں نا کتنا فرق پڑا ہے ایک سال میں. ایک سال میں اگر ہم ڈبل ہم نے کپاس میں کر لیا ہے تو اگلے کئی سالوں میں ہم کتنا کر جائیں گے. میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر اسی ول کے ساتھ 5 سال کام ہوتا رہا تو 5 سال بعد ہم باہر سے کوئی امپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایگریکلچر پروڈیوس کو ایکسپورٹ کیا کریں گے، جو ابھی مرچوں کی صورت میں، باقی چیزوں کی صورت میں شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارا چاول ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ہم فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں اور بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہم ایڈیبل آئل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی ضروریات کو بھی ہم پاکستان سے پورا کر سکتے ہیں. حالانکہ جو ہم باہر سے گندم ہم نے اس سال منگوائی ہے، آپ یقین کر رہے ہیں کہ وہ جانور بھی نہیں کھاتے. ایڈیبل آئل جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ اچھی اس کا معیاری نہیں ہے. جو ہمارا اپنا پیدا ہوگا ہمارے لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. لیکن اس وقت جو ہمیں مسائل ہیں، جب بات کرتے ہیں پیداوار کے حوالے سے اور کسان کسان کے جو اس کی محنت ہے، اس کی کوششیں ہیں، ہمارے ہاں جو روایات چلی آ رہی ہیں، کسان نے اپنی فصل لگانی ہے، اسے فصل پر محنت کرنی ہے، اسے اپنے اخراجات دیکھتے ہیں. جو بنیادی طور پر چیز ہے کہ کسان فصل کے لیے محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، سپرے یا پھر جو زرعی اجناس ہیں ان کی پیداوار کے لیے اگر اسے کھاد کی ضرورت پڑتی ہے، پانی دینا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن آخر میں جب اسے ریٹ نہیں ملتا یا پھر مارکیٹ میں وہ مانگ نہیں رہتی تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. اب وہ فصلیں اگانے کی طرف توجہ دینا، ان پر ریسرچ کرنا کہ ہم 1 ایکڑ سے فی ایکڑ پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس پر ریسرچ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ابھی آغاز ہوا. ریسرچ کونسل تو ہماری پہلے سے موجود ہے.
کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ان چھوٹے کسانوں کو بھی اویئر کریں, ان کو بھی شعور دیں کہ کون کون سی فصلیں زیادہ اہم ہیں. جیسے کپاس نہ صرف کسان کے لیے بہتر ہے, ہماری پوری معیشت کے لیے بہتر ہوتی ہے. دیکھیں جی, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسرچ ایکچولی تھا یہ کہ پچھلے 40 سالوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں, ہمارا ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. اگر برازیل نے چند سالوں میں زراعت میں بہت ترقی کی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کا جو زراعت کی ریسرچ کے لیے بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 1.75 ہے. ہم سے تقریباً کئی سو گنا اس کا ریسرچ کا بجٹ زیادہ ہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ریسرچ کا بجٹ بھی بڑھے گا, ہم ریسرچ پہ توجہ دیں گے. جب ہمارے پاس سیڈ بہتر آئے گا تو پیداوار بھی اس سے بہتر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مارکیٹنگ سسٹم ہمارا صحیح کوئی نہیں. اب آپ کے سامنے مکی آئی ہے کہ جب ہماری مکی آئی ہے تو ریٹ 4200 روپے تھا. جب کاشتکار کی ہارویسٹنگ شروع ہوئی ہے تو وہ ریٹ آ گیا 1500 روپے کے اوپر. اس وقت کاشتکار کو اس میں کوئی 1 لاکھ روپے فی ایکڑ نقصان ہے. اسی طرح حکومت پاکستان نے جو اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں کپاس کا ریٹ 8500 روپے ملے گا, منیمم سپورٹ پرائس طے کی گئی کہ ٹی سی پی پرچیز کرے گی, لیکن ٹی سی پی پرچیز کرنے نہ آئی. وہ ہمیں ریٹ ملا 6000, 6500, 7,500 کاشتکار کو, اس میں بھی نقصان ہوا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زراعت کو اب باعزت اور منافع بخش کاروبار بنانا چاہیے, اور ہماری پر ایکڑ پیداوار جو ہے نا وہ بھی بڑھنی چاہیے, اور ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے دنیا کے ساتھ. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن انڈیا سے کہیں زیادہ, کئی گنا زیادہ ہے. ابھی آپ کے سامنے یوریا کھاد ناپائید ہے, ڈی اے پی نہیں مل رہی, اور ہم بلیک میں پرچیز کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے اب ریاست اس پہ کوشش کر رہی ہے, تو میں گزارش کروں گا اس وقت آرمی چیف سے کہ ہمارا 10 سالہ پلان بننا چاہیے زراعت کے لیے, کہ 10 سال میں ہمیں کتنی کھاد کی ضرورت ہوگی, کتنا ہمارا استعمال ہوگا, ہمیں ڈی اے پی کتنی چاہیے ہوگی, یعنی کہ یوریا کتنی چاہیے ہوگی, ہمیں نائٹروفاس کتنی چاہیے ہوگی, ایس ایس پی کتنی چاہیے ہوگی, پوٹاش کتنی چاہیے ہوگی. اور ہمیں پلان کرنا چاہیے بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کے حساب سے, کہ ہمیں پر ایکڑ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرنی چاہیے تاکہ ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں. دنیا میں جس طرح بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہوتی ہے, ہمارے ہاں وہ نہیں ہے, کیونکہ ہم یوریا زیادہ, نائٹروجن زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہم فاسفورس اور پوٹاش کا کم استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کریں تاکہ ہم اپنی پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت زمین بھی بیمار ہے, اس میں آرگینک میٹر آلموسٹ 0 ہو چکا ہے. ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اب بہرحال اس پہ اب جس طریقے سے لمس کام کر رہا ہے, بہت ہی وہاں پہ ایگریکلچر میں نے جب جا کے ان کو دیکھا ہے لمس میں, تو مجھے تو وہ لگا ہے کہ ہم وہاں پہ ہم دنیا سے 100 سال پیچھے ہیں. جو کچھ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے وہاں پہ بیٹھ کے, کہ وہ بیٹھ کے, اب اگر میں ملتان میں رہتا ہوں تو میں ان کی ایپ لے کے اس کے اوپر اپنا رقبہ, میں جہاں مرضی بیٹھا ہوں, چاہے کراچی بیٹھا ہوں, دنیا کے جیسی سے میں اپنا رقبہ دیکھ سکتا ہوں, پی ایچ چیک کر سکتا ہوں. ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے کہ ہماری پاک افواج نے اگر اس طرح کا کام آ کے شروع کیا تو یہ باقی ادارے پہلے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ بات تو یہ ہے کہ اب آ کے, لیکن ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ کسان اور جوان کنسیپٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے 19 دنیا کے 19 ممالک میں بھی کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں. چائنا میں بھی یہی ہے, جب کپاس کاشت ہوتی ہے تو وہاں کا فوجی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی اب ایسا شروع ہو گیا ہے. تو اب میں ترقی زیادہ دور نہیں دیکھ رہا, انشاءاللہ تعالی ہم بہت زیادہ ترقی کریں گے, ہم اپنی پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں گے, اور سب سے زیادہ میں اب یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری کوئی پلاننگ ہوگی کہ ہمیں ہماری جو پروڈیوس آئے گی اس کا ہمیں ایک مناسب ریٹ ملے گا. اب انشاءاللہ زراعت کا کاروبار ایک کسان کے حوالے سے منافع بات کی ہے, بخش بھی ہوگا اور پیداوار باعزت بڑھانے کاروبار کے بھی حوالے سے بات کی ہے خالد صاحب, لیکن جس طرح ایک مین ایشو یہ ہے, زمین بیمار ہے, یہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا کسان کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور پروگرام کے سٹارٹ میں جو آپ نے پہلا جملہ کہا کہ جیسے اکنامک ترقی ہوتی ہے اسی طرح پھر سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, سوشلی بھی قومیں ملک ترقی کرتے ہیں. اب یہ جو پہلی کھیپ گئی ہے خشک مرچوں کی چین, اوبویسلی پاکستان کی معیشت پہ مثبت اثرات تو مرتب ہوں گے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسان کے لیے کتنا ضروری ہوگا, کسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ کیونکہ اس کو ایجوکیشن کے لیے بھی دیکھنا ہے, ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز دیکھنے ہیں, زمین کو ریسٹ دینے کے لیے, زمین کی کھاد کے لیے, جس طرح آپ نے کہا کہ کھاد ہم صحیح بیلنسڈ نہیں استعمال کریں, اس کے لیے بھی اس کو ایجوکیشن بھی چاہیے, اویئرنیس بھی چاہیے, بیلنسڈ کھاد بھی چاہیے, ریسورسز بہت میٹر کرتے ہیں. تو کیا معیشت کے ساتھ, ملکی معیشت کے ساتھ کسان کے لیے بھی یہ کچھ اقدامات بینیفیشل ثابت ہوں گے؟ دیکھیں جی, میں بڑے, اگر ایکسپورٹ ہوگی تو کسان خوشحال ہوگا, جب کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. دوسری میں نے بات کی کہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کی اور اگلے 10 سال کی پلاننگ کی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں کچھ چیزیں اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہیں جو کرنے والی ہیں.
اس وقت ہمارے یوریا کے آفیشیل ریٹ بھی 4 ہیں اور بلیک ہو رہی ہے اس کے علاوہ جن کے 3410 ریٹ ہے، 3500 کچھ ہے، ایک 3600 کچھ ہے، ایک 3700-3800 روپے ریٹ ہے. دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں ٹاپ پرائرٹی پہ ہمارے کو پلانٹ یوریا کے پلانٹ بند بھی نہیں ہونے چاہیے. ہمیں 10 سال کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ 10 سال ہم ان کو کس طرح گیس دیں، یہ چلتے رہیں تاکہ کاشتکار کو پرابلم نہ ہو. آپ یقین کر رہے ہیں جب کاشتکار جا کے بلیک میں کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو اس کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا. ہم نے اس سال جو بلیک مارکیٹنگ میں کوئی 100 سے 120 ارب روپے ایکسٹرا پے کیا صرف یوریا میں، جو کوئی مڈل مین صرف کما گیا ہے. تو کاشتکار کو تکلیف ہوتی ہے. کاشتکار تو محب وطن ہے. دوسرا میں ایک چیز کہتا چلوں گا کہ ابھی 18 دسمبر گزرا ہے کہ ہمارا نیشنل ڈے تھا کسانوں کا، انٹرنیشنل ڈے تھا کسانوں کا. تو میں کسانوں کو اس دن کے حوالے سے آپ کے پی ٹی وی کے توسط سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کسان بہت محنتی ہے، نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. کسان اللہ توکل پہ سارا کام کرتا ہے. ٹوٹل اس کا کام اللہ توکل پہ ہے. زمین میں بیج پھینکنے سے ہارویسٹنگ سے بیچنے تک ہر کام اس کا اللہ توکل پہ ہے. اور کسان محب وطن بھی ہے کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتا. کسان کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، تعلیم ادھر، جائیداد ادھر، اس کی اولاد ادھر، اس کا ایمان بھی ادھر ہے. اس لیے ہر وقت ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. ہم سب کاشتکار، پاکستان کے کاشتکار دعا گو ہیں کہ خدا کرے کہ ہمارا ملک خوشحال ہو. اس وقت ہمیں اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے، مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ آئیں مل کے ہاتھ ملا کے اپنے ملک کے لیے کام کریں. اس وقت اپنے ملک کو غذائی ضرورت کا خود کفیل کریں کیونکہ اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. اگر ایک ہماری مثال ہے پنجاب، اپنے دیہاتی علاقے جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے. اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوگا تو ہماری قوم خوشحال ہوگی. یہاں پہ ہماری آج دیکھیں نا، ہماری صحتیں بھی نہیں اچھی، ہمارے بچوں کی صحتیں نہیں اچھی، دیہاتوں میں صحتیں نہیں اچھی. ہمیں اب غذا کے اوپر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس آرمی چیف سے میں بہت زیادہ امید رکھتا ہوں کا قیام کہ اور جتنی پھر جو وہ ہماری زراعت کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، میں نے آج تک پہلے نہیں ہے دیکھی وہ توجہ آج تک. خالد محمود کھوکھر صاحب، جو ایس آئی ایف سی کا قیام ہے، پھر گرین جی انیشیٹو میں لیا آپ کو گیا ہے، SIFC بڑے کے حوالے رقبے پر ہم زمینیں آباد کریں گے. جو بنجر زمینیں موجود ہیں میں ان زمینوں کے ان کو دیکھیں میں آباد آپ کرنے کو کے لیے ہمارے پاس 15 ملین ایکڑ زمین خالی ہے. جی میں وہی آپ کو 15 ملین ایکڑ رقبہ جو اب آباد ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 5 سال بعد جب آپ دیکھیں گے اپنے چولستان کو، جب جا کے آپ پہچان نہیں سکیں گے انشاءاللہ. اب جتنی وہاں پہ محنت، توجہ، کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش آج سے 20 سال پہلے ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر نہیں ہوئی تو چلو اب ہو رہی ہے. میں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. یہ ایک پیراڈائم شفٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اب اپنے لوگوں کو آرگینک ویجیٹیبل دیں گے انشاءاللہ. آرگینک فوڈ ہم مہیا کریں گے، آرگینک فروٹ ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ. اب ہم دنیا کے ساتھ چلے گئے. ایس آئی ایف سی کے قیام سے میں آپ کو عرض کر دوں، پہلے تو یہ ہوتا تھا دفتروں میں کام روک کے مزہ لیتی تھی ہمارا بیوروکریسی. اب ایس آئی ایف سی کے قیام سے ایک چیز ہے کہ ایک چھت کے نیچے تمام فیصلے ہوں گے، جہاں پہ پرائم منسٹر بھی ہوگا، آرمی چیف بھی ہوگا، چاروں چیف منسٹر بھی ہوں گے، متعلقہ منسٹر بھی ہوں گے. یعنی کہ اگر کوئی چیز بھی ملکی مفاد کے لیے کوئی بھی انیشیٹو آئے گا تو اس پہ فوری فیصلہ ہوگا. تو جس سے یہ ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. خالد محمود کھوکھر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو چیز دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ کسان روایتی انداز سے جو کاشتکاری کر رہے ہیں وہ خود بھی اس سے آگے آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی قسم کی ریسرچ ان تک پہنچتی ہے کہ یہ بیج استعمال کیجئے یا پھر کون سی کھاد استعمال کرنی ہے، اگر فصل کو یا زمین کو اس کی صحت کے لیے وقفہ بھی دینا ہے، کوئی اور فصل بھی اگانی ہے، تو وہاں پھر وہی مسائل آ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر بھی چلانا ہے، ہمیں اپنا ذریعہ معاش بھی دیکھنا ہے جو کہ اسی زمین سے وابستہ ہے. تو اس کے لیے کسانوں کو جو آلریڈی مشکلات فیس کر رہے ہیں، بہت ساری مشکلات ہم سب جانتے ہیں، ہمارا سب کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہے کسان سے، کسان فیملی سے، ہم سب کا تعلق، کیونکہ پاکستان زرعی ملک ہے. تو خالد محمود کھوکھر صاحب، یہ کتنا ضروری ہے کہ جو ریسرچ کونسل کام کر رہی ہے، ایس آئی ایف سی کام کرے گی، اس کی آگاہی، اس کا نالج وہ تمام تر چھوٹے کسانوں تک، بڑے کسانوں تک تو پہنچ جائے گا، چھوٹے کسانوں تک جن کے پاس 5 ایکڑ ہے، 10 ایکڑ ہے یا 15 ایکڑ ہے، ان تک پہنچانے کے لیے کوارڈینیشن کتنی ضروری ہوگی؟ اور آپ بطور صدر کسان اتحاد پہلی بات تو یہ ہے کہ کسان کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ فوری اپناتا ہے. جی اس کی میں مثال دے سکتا ہوں. اگر رائس میں ہائیبریڈ سیڈ آیا تو اب آپ کا تقریباً 70% ہائیبریڈ سیڈ لگ رہا ہے.
اگر میز میں ہائیبریڈ سیڈ آیا تو کاشتکار وہ 5,000 کے سیڈ کے بجائے 20,000 روپے خرچ کر رہا ہے, 100% وہ ہائیبریڈ سیڈ استعمال کر رہا ہے, جس سے آپ کی پیداوار میز کی 40 من سے ہو کے 120 من 130 من تک چلی گئی. رائس کی آپ کی پیداوار بھی 30 من سے اٹھ کے 110 120 من چلی گئی. کاشتکار انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ کرنے کے لیے تیار ہے اگر اس کو مواقع فراہم کیے جائیں. کاشتکار کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے لیکن جب اس کی پروڈیوس آتی ہے تو اس کو ریٹ نہیں ملتا. میں آپ کو عرض کروں, دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. کاشتکار کو 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ 2 سال بعد میں یہ کاشت کروں گا, میری یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی, مجھے یہ ریٹ ملے گا. پاکستان میں کاشتکار کو سیم ڈے پتہ نہیں ہوتا, صبح کا ریٹ اور ہے, دوپہر کا اور ہے, شام کا اور ہے. یہاں پہ ایکچولی مڈل مین زیادہ کماتا ہے. پاکستان میں مافیا زیادہ کماتا ہے. آپ چینی کو لے لیں کہ جب ہم نے پچھلے سال گنا کا اینڈ کیا ہے تو چینی کا ریٹ تھا 87 روپیز پر کے جی. اچھا, اس کے بعد وہ چلا گیا 200 روپے تک. کون کما گیا, کون کھا گیا؟ اینڈ کنزیومر بھی نقصان میں رہا, کاشتکار بھی نقصان میں رہا. دیکھیں نا, کاشتکار تو اپنی پروڈیوس, دیکھیں نا, کاشتکار نے کبھی گندم بلیک میں نہیں بیچی. پچھلے سے پچھلے سال ہم نے بیچی 2200 روپے من, وہ گندم بعد میں 5200 روپے من تک چلی گئی. 1750 ارب روپیہ مڈل مین کھا گیا. پچھلے سال ہم نے 3900 بیچی, 1 روپے ہمیں اوپر نہیں ملا, وہ بعد میں 5500 تک چلی گئی. اس کے بعد ریٹ نیچے آیا جب آپ نے امپورٹ کی. تو کاشتکار تو بلیک نہیں کرتا. کاشتکار تو, میں آپ کو عرض کروں, کاشتکار تو ایک جذبے کے ساتھ کاشتکاری کرتا ہے. کاشتکاری میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کاشتکار بیچارہ اس کے پاس سوائے روٹی کھانے کے علاوہ اس کے پاس باقی کچھ نہیں بچتا. آپ یقین کر لیں, چھوٹے کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے, نہ کھیت کے حالات اچھے, نہ اس کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے, نہ اس کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے. میں خصوصاً کسان ڈے کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کاشتکار جب بیمار ہوتا ہے, کاشتکار جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پینشن نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نہیں سوچا جاتا کہ کیا اس نے بھی زندگی گزارنی ہے, اس نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. خدا کے لیے کاشتکار کے لیے کسی بچے کے ایڈمیشن کے لیے کہیں کوئی کوٹا نہیں ہے, کہیں بھی. یعنی کہ کاشتکار کو معذرت کے ساتھ نہیں, جب وہ بیمار ہوتا ہے, آخر ایک ریٹائرمنٹ لائف آتی ہے جب وہ کام نہیں کر سکتا, جب وہ کام نہیں کر سکتا. ایک کھیپ گئی ہے خشک مرچوں کی, اس کے ساتھ ساتھ نئی منڈیوں تک رسائی بھی ملے گی. پاکستان خوشحال ہوگا, پاکستان خوشحال ہوگا تو پاکستان کا کسان بھی خوشحال ہوگا. میں آپ کو عرض کروں, بہت شکریہ خالد صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. یہ پاکستان کے لیے پہلی امید کی کرن ہے. میں تو آگے بہت کوشش کر رہا ہوں. جی, یہ ایک ہمارے لیے کرن ہے امید کی کہ آگے بھی بہتری ہوگی. جس طرح ہمیں چین کی منڈیوں تک رسائی مل رہی ہے, عالمی منڈیوں تک بھی رسائی ملے گی. اور جس طرح بات کی گئی کہ پاکستان میں ہم آرگینک ویجیٹیبلز, فروٹ بھی پرووائڈ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ایڈیبل آئل اور جو کوالٹی ہے, کیونکہ ہم روٹین میں جب باہر سے آئی ہوئی چیز لیتے ہیں اور پھر پاکستان کی چیز لیتے ہیں تو ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنی اچھی کوالٹی کی چیزیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مشکلات ہیں, نو ڈاؤٹ مسائل رہے ہیں, ہم بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں مسائل ہیں, لیکن جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آغاز ہوا ہے ان مسائل کا ادراک کرنے میں, ان کو سمجھنے میں. اور جب تک ہم مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں ان کا نہیں نکال سکتے. اور SIFC کا قیام ہو یا پھر گرین انیشیٹو ہو جس کے ذریعے 15 بلین ایکڑ رقبے کو آباد کرنا ہے, یہ وہ تمام تر پہلی قطرے ہیں بارش کے جس کی وجہ سے انشاءاللہ بہار آئے گی اور حالات تبدیل ہوں گے. ہمارا کسان خوشحال ہوگا. ہم نے جو مسائل دیکھے ہیں بطور کسان یا پھر ہمارے کاشتکاروں نے جو مسائل دیکھے ہیں کہ اگر موسمی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا نقصان کسان کو ہو رہا ہے, کوئی اس کی پارٹنرشپ نہیں ہے کسی کے ساتھ, کوئی اس کا بیک اپ نہیں ہے, اس کی انشورنس نہیں ہوتی ہے, اویئرنیس بھی نہیں ہے. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں نا, اگر کسان کے لیے ریٹ ختم ہو گیا ہے یا پھر بہت سارے ایسے, ایک انڈسٹری آئی اس کو بوم ملا اور اس نے زمینیں خرید کر وہاں پر کنسٹرکشن شروع کر دی, وہ بھی کسان کو نقصان, وقتی طور پر تو فائدہ ہوا, وقتی طور پر تو پیسے مل گئے, لیکن زمین کا کیا ہوا جہاں سے ہم اپنے زرعی اجناس اگاتے تھے, جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بناتا تھا کہ ہمیں صحت مند چیزیں ملیں گی کھانے کے لیے, ہم اپنی چیزیں خود پیدا کریں گے پاکستان میں, تو وہ اس کو نقصان ہوا. لوگوں نے وقتی طور پر پیسے کمانے کے لیے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں, زمین کو بیچا, کمرشلائز کیا, اور وہ زمین جو زرعی زمین ہے جو دریا کے کنارے. لیکن اس میں بہت خاص بات کی گئی ہے کیا فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ واٹر اسکارسٹی, جو واٹر سیکیورٹی ہے اس سے پہلے اب اس کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لنکڈ ہیں اور اس میں اوبیسلی ہم سب لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم خوش بھی ہیں, امید کی کرن بھی ہے کہ پاکستان کو چین کی منڈیوں تک رسائی ملی ہے. اب آگے بھی ہم اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھیں گے, تو جس طرح ہم پہلے بھی ایکسپورٹس کرتے رہے, اس میں مینٹین رکھنا کوالٹی کو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اس کو بڑھا بھی سکیں. سو اگر اب بات کرتے ہیں محبت, پیار, چاشنی, مٹھاس کی,
اور وہ ہے پنجابی زبان میں. چنگیاں چنگیاں گلاں. چنگیاں چنگیاں گلاں اور پنجابی زبان کی جو ہے عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا لاہور میں. اس پہ ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے, لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ رضوان نے جو ایک لائن بول دی ہے تو اندازہ ہو گیا رضوان پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں. ایک لائن تو مجھے سب کی آتی ہے. ایک ہی لائن میں پھر آپ نے جب ہم نے سندھی کلچرل ڈے پر پروگرام کیا تھا تب بھی ایک لائن تو میں نے بولی تھی. اور پنجابی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے, اس میں محنت اتنی زیادہ ہے, اس کا علم اتنا گہرا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں نے اس زبان کو استعمال کیا رابطے کے لیے. اس زبان میں جو شاعری کی گئی, جو اپنا پیغام پہنچایا گیا, چاہے وہ صوفیہ اکرام کا پیغام ہو, چاہے ہیر وارث شاہ, بابا بلے شاہ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو لوک کہانی ہے اس میں پنجابی زبان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت وسعت رکھتا ہے. پھر تعلیم کے حوالے سے ایک جہاں پر ہمیں شائبہ ہوتا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید اب ہم اپنی علاقائی زبانوں کو اس طرح سے ان کو تسلیم نہیں کرتے یا اونرشپ نہیں دیتے, ہم ان کی ذمہ داری خود نہیں لیتے, ان کے فروغ کے لیے کام نہیں کرتے, کوئی نئے الفاظ نہیں لے کر آتے. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو معدوم ہو رہے ہیں, ان کو دوبارہ کیسے واپس لانا ہے, ان کا روزمرہ استعمال کیسے بڑھانا ہے, آنے والی نسلوں کو کیسے روشناس کروانا ہے. اس کے لیے اس طرح کی کانفرنسز کا ہونا, دن منایا جانا, یہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی زبان کی ہو. بالکل جناب. اور جب ہم کانفرنسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں جو ینگ لاٹ ہوتی ہے, جو طلبہ و طالبات ہوتے ہیں, جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جب وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بہت سی ایسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں جو آج کل کی جنریشن جن کو بھول جاتی ہے. ہمارے بڑے اس زبان کے ساتھ, اس کلچر کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں, لیکن آج کی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اس کلچر کو, اس زبان کو اڈاپٹ کریں. جس طرح رضوان نے کہا کہ یہ کانفرنسز اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں, نہ صرف زبان بلکہ ایک پنجاب کا جو کلچر ہے اور وہ زبان سے جھلکتا ہے. جب پیار محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس پر ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے وہ میں کہوں گی رضوان سے کہ پنجابی میں اناؤنس کریں کہ رپورٹ تیار کی گئی ہے. ازکا مقصود نے رپورٹ میں تیار کی تھی, آؤ دیکھیے. پنجابی جنوبی ایشیا میں بولی جانے والی قدیم زبان ہے اور اس کی رنگا رنگ اور متنوع ثقافت سینکڑوں برسوں سے دنیا میں محبت, بھائی چارے اور امن کو فروغ دے رہی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کا آفاقی پیغام, شاہ حسین کی کافیاں, سلطان باہو اور بابا بلے شاہ کا دل کو موہ لینے والا کلام, وارث شاہ کی ہیر اور ایسے درجنوں لکھاریوں کی تحریر پنجابی زبان کی وسعت بیان کرتی ہے. اس 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا مقصد پنجابی زبان اور اس کی خوبصورت ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے. آؤ پنجاب تے پنجابی لئی بولیے کہ عنوان سے اس کانفرنس میں نہ صرف پنجاب کے معروف دانشور اور لکھاری شرکت کر رہے ہیں بلکہ دنیا بھر سے پنجابی زبان کی قد آور شخصیات بھی رونق افروز ہیں. افتتاحی سیشن سے نامور مصنف مستنصر حسین تارڑ, صغرا صدف, بابا نجمی اور دیگر اہم شخصیات نے خطاب کیا. مقررین نے کہا کہ جو قومیں اپنی زبان پر فخر کرتی ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ. ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਂਟ ਮੁਨੱਕਿਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਲਮ ਹੋਏ. ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਕਦਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ सीखने को मिला इधरों. पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो और ढोल भंगड़े ना हो, कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि मारूफ गुलकारों की आवाज में पंजाबी सूफी कलाम ने दिलकश समा बांध दिया. कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए जहां पंजाबी सकाफत, मजे मजे के खाने और ज्वेलरी भी रखी गई. جی جناب, کھانے تو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کھانے بھی شاید کلچر کا حصہ ہیں. کھانے واقعی کلچر کا حصہ ہے. سرسوں کا ساگ, مکئی کی روٹی, ساتھ میں اوپر مکھن, اچار, کیا بات ہے. یہ تو پنجابی کلچر کا حصہ ہے نا. جب ہم پنجابی کلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, زبان ہو, لوک گیت ہوں, کہانیاں ہو, ہماری شاعری ہو, یہ ساری چیزیں کلچر کے حصے میں آ جاتی ہیں. اور رضوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی ایسے بندے سے ملتے ہیں جو کہ پنجابی بول رہا ہو, جو صحیح پنجابی ہو, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے وہ زبان جو ہوتی ہے وہ اس کلچر کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. جو ہمارا کلچر ہوتا ہے, جو ہماری سٹوریز ہوتی ہیں اور جو ہماری لائف ہسٹری ہوتی ہے یا جہاں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, چاہے وہ پلین ایریاز ہوں, چاہے وہ پہاڑی علاقے ہوں. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ اگر میں پہاڑی علاقے سے تعلق
ताल्लुक़ रखती हूँ तो मुझे वहाँ की ना सिर्फ ज़बान आती होगी बल्कि जो वहाँ के लोक गीत होंगे वो पसंद भी होंगे, मैं उसको रिलेट भी कर पाती हूँ क्योंकि खूबसूरती ये है कि जब भी आप पाकिस्तान के किसी भी कल्चर की शायरी पढ़ें, किसी भी कल्चर की अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो आपको वहाँ का जो इलाका होगा ना, उस इलाके की खूबसूरती, नेचर के बारे में बात जो है वो लाजमी उसमें मेंशन होगी। मज़े की बात बताता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे गुलकार, फनकार, कवाल हजरात, पॉप सिंगर्स जिन्हें जो पंजाब से हैं और लाहौर से हैं और पंजाबी पर उन्हें अबूर हासिल है, वो पश्तो में गीत गा रहे हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो गुलकार हैं, जो फनकार हैं, वो सिंधी में गीत गा रहे हैं और जो सिंधी हैं वो हमें पश्तो में सुनाई देते हैं या फिर बरोही में उनके गीत सुनाई देते हैं, पंजाबी में गीत सुनाई देते हैं। और जो पठान है, रहीम शाह का नाम आपने सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे अली जफर को देखिए, उन्होंने बलोची में भी गाया, पश्तो में भी गाया, तो इस तरह की बहुत सी पंजाबी गाने गाने। तो ये वो पैगामात हैं जो ज़बानों को आपस में जोड़ते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए आसानी होती है। और पंजाबी की अगर बात की जाए तो पंजाबी के पाकिस्तान टेलीविज़न को ये तो इम्तियाज़ हासिल है कि वो 5 बजे का प्रोग्राम जो कोई मिस नहीं करता था, सब देखते थे, और वो था मरहूम दिलदार हुसैन भट्टी का प्रोग्राम पंचरत, जिसमें पंजाब को 5 दरियाओं की धरती कहा जाता था और इसमें बसने वाले लोगों की सकाफत, यहाँ का कल्चर, यहाँ पर वो लोग जो कारनामे सर अंजाम दे रहे थे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए, फिर पंजाब के सकाफत के साथ साथ पंजाब के फ़न को उजागर करने के लिए उस प्रोग्राम को हमेशा याद रखा जाएगा। तो पंजाबी हो, सिंधी हो, बरोही, बलोची, हज़ारगी, पश्तो ज़बान हो, ये तमाम ज़बानें हमारी अपनी हैं। कश्मीरी बोली जाती है, पोठवारी बोली जाती है, ये तमाम ज़बानें हैं जो हमारी अपनी हैं। और जब हम पहली दफ़ा सुनते हैं इन ज़बानों को तो हमें थोड़ी सी हैरत होती है, लेकिन जब सुनते हैं तो देखते हैं कि चाशनी, मोहब्बत, ये तमाम ज़बानों में मौजूद है। अपनायत का एहसास होता है, और कोई भी ज़ुबान हो, कोई भी पाकिस्तान का इलाका हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और इस चीज़ को ऑन करते हैं। जिस तरह कल हमारे प्रोग्राम में बात की गई, 2 दिन पहले इफ्तिताह किया गया हज़ार की ट्रांसमिशन का, जो भी ज़बान हो, जो भी कम्युनिटी हो, जो भी एथनिसिटी हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और किसी भी कल्चर को फ़रोग देते हुए हम सब बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर हम तमाम जो पाकिस्तान के रंग हैं वो दिखा रहे हैं। शायरी हर ज़ुबान में होती है, शायरी हर ज़ुबान में होती है, क्योंकि शायरी एक ऐसा रिदम है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तानी गुलकार बाहर जाते हैं या कवाल बाहर जाते हैं तो वो लोग भी झूम रहे होते हैं म्यूज़िक पे, जो कि उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को नहीं समझते। तो जो म्यूज़िक होता है, जो रिदम होते हैं, जो अंदाज़े बयां होते हैं ना, ये दिल में असर करता है, चाहे आपको तरन्नुम होता है, और कायनात की हर चीज़ में तरन्नुम है। और जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं लेकिन फिर भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। उनके ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के लिए, उनका ऐसा काम है पाकिस्तान के लिए कि वो हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत हाईलाइट हुई, लेकिन उसके अलावा भी उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें, हफीज़ जालंधरी, उनका नाम सहरे फहरिस्त है। हफीज़ जालंधरी पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हैं। इसके साथ साथ और भी उनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों के लिए जो शायरी है, बच्चों के लिए नग़्मे, बच्चों के लिए जो मंजूम एक सिलसिला है उसका उन्होंने आगाज़ किया। और बच्चों की कैफियत क्या होती हैं, बच्चों को एड्रेस कैसे करना है, या फिर उनकी सतह पर जाकर जो उनकी सोच है, उनकी एक विजन है बच्चों के हवाले से, अगर उनकी किसी किस्म की इमेजिनेशंस हैं, उनके तसव्वुरात हैं, तो उस लेवल पर जाकर शायरी करना एक मुश्किल काम है। लेकिन हफीज़ जालंधरी साहब ने इसको बहुत अच्छे से निभाया। 41 बरस हो गए हफीज़ जालंधरी साहब को हमसे बिछड़े हुए। इस हवाले से वर्दा सलीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। शायरी में रोमानवी अंदाज, जज्बे हुब्बुल वतनी और मजहब से अकीदत का इजहार हफीज जालंधरी के कलाम की नुमाया खुसूसियात हैं। वो 14 जनवरी 1900 को जलंधर में पैदा हुए और कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी। हफीज से अबुल अल असर हफीज जालंधरी तक उनका सफर सख्त मेहनत, शायरी से लगन और जद्दोजहद से इबारत है। गीत निगारी की तो उनके नगमों की चर्चे जबान ज़द-ए-आम हुए। हफीज जालंधरी ने बच्चों के लिए भी शायरी की और बच्चों की नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद नज़में लिखी। 1950 की दहाई में हफीज जालंधरी ने पाकिस्तान के लिए कौमी तराना तख्लीक करके वो एजाज हासिल किया जो किसी और शायर को नहीं मिला। कौमी तराने के लिए मुल्क भर से 723 तरानों में से उनके तराने का इंतखाब एक ऐसा कारनामा था जिसने उन्हें मकबूलियत और शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। हफीज जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम के नाम से नातों के शेरी मजमुए भी तख्लीक किए जो उनकी दीन इस्लाम से मोहब्बत का इजहार है। 21 दिसंबर 1982 को अदब के उफक पर चमकने वाला यह आफ्ताब गुरूब हो गया।
جی جناب، حفیظ جلندری کی آپ نے کنٹریبیوشنز کے حوالے سے ایک پیکج دیکھا وردہ سلیم کا، اور جب ہم بات کرتے ہیں نظموں کے حوالے سے تو ابھی اسکرین پر کچھ ایسی بھی نظمیں سامنے آئیں جو آپ بھی دیکھ کے حیران ہوئے ہوں گے. ہم بھی پڑھتے تو ہیں لیکن شاعر کا نام جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سے نکل جاتا ہے. حفیظ جلندری نہ صرف پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت زبردست انہوں نے نظمیں بھی لکھی، بہت کنٹریبیوشن ہے ان کا. اور ایسے لوگوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا رضوان، سم ٹائمز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں فار دا سیک آف ریڈنگ، لیکن سم ٹائمز جب ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ شاعر کس دنیا میں رہتا تھا، کیا اس کی جو ہے امیجنری ورلڈ تھا. ہمیں مشق کروایا تھا کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن حفیظ جلندری صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ چھوٹی بہر کے شاعر تھے. یہ مختصر یہ سطر میں مختلف اس میں ایک جملے میں ایک لائن ہوتی تھی، اس میں اپنا پیغام دیتے تھے اور اس میں بات کرتے تھے. جو شاعری کے لیے ایک مشکل بات ہوتی ہے شاعر کے لیے کہ چھوٹی بہر میں شعر کہنا یا پھر پوری غزل کہہ دینا. جیسے ابھی غزل ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اور ملکہ پکھراج کا ذکر بھی ہوا. یہ نظم اتنی خوبصورتی سے جو گائی گئی ملکہ پکھراج نے اور حفیظ جالندری نے لکھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو کہ ہم روٹین میں سن تو رہے ہیں، لیکن جو ان کے خالق ہیں، جو ان کے رائٹر ہیں، ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور 41 سال ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے، لیکن آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اور قومی ترانے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ہمیشہ وہ پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. اور ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین ترانوں میں سے ایک ہے. اچھا رضوان، جس طرح ہم نے بات کی پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہ پاکستان کو عالمی منڈیوں تک رسائی ملی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے ڈفرینٹ، چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو. تو پاکستان میں جدید ترین سولر پاور پلانٹس کی ترقی میں اہم پیش رفت کی گئی ہے. پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ نے کیئر اور ہواوے کے اشتراک سے آرک فالٹ سرکٹ انٹرپریٹر وائٹ پیپر جاری کیا ہے. وائٹ پیپر کی لانچنگ تقریب پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ، سینٹر فار ایڈوانس ریسرچ ان انجینئرنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ہواوے کے اشتراک سے اسلام آباد میں ہوئی ہے. اور اس پہ جو تکنیکی وائٹ پیپر ہے اس کے لیے رہنمائی کی جو دستاویزات ہیں کہ وہ کام کرے گا ایز اے کنٹریبیوٹر کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. اچھا، ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جب ہم توانائی کی بات کرتے ہیں تو توانائی کے استعمال کے حوالے سے، توانائی کی بچت کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن توانائی کا بہتر جو مصرف ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہوگا. اور شاہجہاں مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ ایم ڈی پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ، خیریت. الحمدللہ. ابھی ہم نے جو نیوز شیئر کی ہے، ایک اور پارٹنرشپ ہوئی ہے، انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہے پاکستان کے لیے. کتنی ضروری تھی ہمارے پاور انفراسٹرکچر کے لیے بھی، اور اس سے فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس میں جیسا کہ آپ کو پتا پاکستان میں بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک بہت اس پہ ایمفیسس ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سولر پاور جو ہے سورج سے بجلی بنانے، شمسی توانائی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھایا جائے. اس سلسلے میں ہمارے پاس اس وقت جو گورنمنٹ نے ایک نیٹ میٹرنگ کا انیشیٹو شروع کیا تھا، اس میں کوئی 87,000 کے قریب کنزیومرز ہیں جو اپنے روف ٹاپ سولر سسٹم لگا چکے ہیں. اور یہ بڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو سسٹم ہے تقریباً 1350 میگا واٹ جو ہے وہ کراس کر گئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. ہم جب ایک بڑے پلانٹ کی بات کرتے ہیں سولر کی، جیسے ہم نے ایک وہ ایڈورٹائز کیا ہوا ہے بڈنگ کے لیے، تو 600 میگا واٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہو گیا. اور اس میں ایشو یہ آتے ہیں کہ جو سیفٹی ہے سسٹم کی، کیونکہ یہ گریڈ سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے، کنزیومرز کے روف ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے، تو اس کی سیفٹی سسٹم کی بڑی ضروری ہے. یہ جو انٹیلیجنٹ آر فالٹ ڈیٹیکشن سسٹم ہے، یہ ایکچولی کرتا یہ ہے کہ اگر کسی سسٹم میں ڈی سی وہ جو سولر پینل لگے ہوئے ہیں اس کی وائرنگ میں کسی جگہ یا پینل میں اٹ سیلف کوئی خرابی آتی ہے، کہیں پہ کوئی سپارک جنریٹ ہوتا ہے، تو یہ آٹومیٹک سسٹم کو آف کر دیتا ہے. اس سے جو آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے یا جس طرح کا رسک ہوتا ہے کہ ڈیمیج ہو، وہ رسک ختم ہو جاتا ہے. پلس ان ایسٹس کو بھی یہ سیو کرتا ہے جو سولر پینلز کے اوپر. جی پینل کو بھی سیو کرتا ہے. اور پھر جو پریمیسز جہاں پہ لگا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے یا وہ سپارک ہوتا ہے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس میں کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے بھی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوئے کیونکہ کچھ نہ کچھ پروٹیکشن اس میں بلٹ اپ ہوتی ہے آف ہونے کی. لیکن یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو آٹومیٹیکلی انورٹر کو ہی آف کر دیتا ہے، پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس سے کوئی یہ رسک نہیں رہتا جی کہ فردر کوئی خرابی پیدا ہوگی. اس کو پھر بعد میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا مرزا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم سولر کی طرف لوگ موو کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی کہا کنزیومرز بڑھ رہے ہیں.
یہ کتنا ضروری ہے آلٹرنیٹیو سورسز کی جانب بڑھنا, کتنا ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے, بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سولر از مور بینیفیشیل, یہ زیادہ فائدہ مند ہے. اس سے فائدہ بیسکلی اس طرح تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلنگ میں فائدہ ہوگا, اور کیا کیا فائدے, جس طرح آپ نے کہا کہ سرکٹ آف ہو جاتا ہے اس کا, اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں لانگ ٹرم میں, کیونکہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ شاید اس کی بیٹری چینج کرائیں گے تو وہ اتنا ہی ایکسپینسو پڑ جائے گا, تو پھر ہم انسٹال کیوں کریں. کیا ان چیزوں میں, ان متس میں کچھ سچائی ہے؟ اس میں دو قسم کے جو ہیں وہ سسٹم لگتے ہیں. ایک سسٹم وہ ہے جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ بیٹری چینج کرنے والا, وہ سسٹم ابھی مہنگا ہے, بیٹری مہنگی ہے, اس پہ دنیا بھر میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. امید ہے اگلے چند سالوں میں اس میں کوئی ایسا بریک تھرو ہوگا کہ وہ کافی سستی ہو جائے گی. تو ابھی جو بیٹری والا سسٹم ہے وہ کسی حد تک مہنگا ہے, لیکن ہم جس کی نیٹ میٹرنگ والے سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس میں بیٹری نہیں ہوتی, یہ کافی سستا سسٹم پڑتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو دن میں جب یہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں سسٹم اور کنزیومر کو ضرورت نہیں ہے, ہماری زیادہ ضرورت تو شام میں ہوتی ہے جب لائٹیں جلانی ہیں, باقی چیزیں کرنی ہیں, تو اس وقت یہ جو سسٹم ہے یہ بجلی دے رہا ہوتا ہے گریڈ کو, تو گریڈ والے ایک قسم کے اس سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, اور شام میں جب یہ سورج نہیں ہوتا تو وہ اس سے بجلی لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ بجلی کم لیں اور زیادہ دیں تو کیا کنزیومر کو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی اس میں سسٹم بنا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کنزیومر نے شام کو بجلی لینی تو ہوتی ہے. اگر کنزیومر نے زیادہ بجلی دی ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اس کا سسٹم یہ ہے کہ دن کے ٹائم اگر 1 یونٹ آپ نے دیا ہے اور دن کے ٹائم 1 یونٹ لیا ہے تو وہ سیٹ آف ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. لیکن شام کے ٹائم چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا لوڈ زیادہ ہوتا ہے, تو ایک پیک ریٹ کا سسٹم ہے جو کہ ایکسپینسو ریٹ ہے, تو اس میں تقریباً 19 روپے کا یونٹ جو ہے یہ گریڈ سسٹم یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سے خرید رہی ہوتی ہیں. تو جو یہ کنزیومر لگاتے ہیں تقریباً 19-20 روپے کے درمیان ایک قیمت ہے, اس پہ یہ یونٹ خرید رہے ہوتے ہیں. تو اوورآل یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جنرلی جو اگر سسٹم صحیح سائز کا لگا ہو تو کنزیومر کا بل آتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ آپس میں جو انہوں نے بجلی پروڈیوس کر کے دی اور جو گریڈ سے لی وہ آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بل آتا ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سسٹم لگائے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی بل آ ہی نہیں رہا ہمیں. یہ تو اس کا ایک فائدہ ہے. دوسرا جو ہمارا کلائمیٹ چینج اور ماحولیات کے لحاظ سے جو ہماری کمٹمنٹ ہے اور جو ہماری ضرورت ہے, ہم نے پچھلے سال پاکستان میں دیکھا کہ فلڈ سے کتنی تباہی ہوئی, تو اس کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنی ہم فاسل فیول کی, تیل کی, گیس کی, کوئلے کی کنزمپشن کم کریں اور یہ جو جسے ہم رینیوبل انرجی یا کلین انرجی کہتے ہیں یہ جنریٹ کریں, اتنا ہی اچھا ہے ماحول کے لیے اور اتنا ہی اچھا ہے ہمارے لیے اکنامکلی بھی, کیونکہ اس سے کنزیومر کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اس میں ملک کو بھی فائدہ ہے کہ ہمارا بہت سارا جو فارن ایکسچینج جو ہم کوئلہ اور تیل امپورٹ کرنے پہ استعمال کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور بڑا پاپولر ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ہمارا رویہ ہے کہ اگر بجلی کا بل آ رہا ہے اور ہمیں سرکاری یونٹ مل رہے ہیں تو اے سی چل رہا ہے, خیر ہے, لائٹ چل رہی ہے, خیر ہے. اسی طرح سے اگر سولر لگا لیا ہے گھر میں اور اس میں بھی فل کیپیسٹی کا سولر ہے, 2 اے سی چل رہے ہیں, فریج چل رہا ہے, 4 ٹی وی چل رہے ہیں, لائٹ چل رہی ہے, یہ ریسورسز کا یہ ہمیں جو وسائل اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں ہم ان کی ناشکری کرتے ہیں, ان کو ضائع کرتے ہیں. بجلی کا تو بل آ جاتا ہے, لیکن جو سولر ہے یہ توانائی جو ضائع کر رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے, اس کے اویئرنیس کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ وسائل ہیں لامحدود ہوں گے لیکن ہمارے پاس جو ہیں ہمیں تو جو دستیاب ہے ان کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے. یہ تو ایک جو کامن اویئرنیس کا پروگرام ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں. ایک نیشنل انرجی کنزرویشن اتھارٹی ہے, انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ پاکستان میں جو 140 ملین 14 کروڑ کے قریب پنکھے لگے ہوئے ہیں, وہ پنکھے تقریباً 120 واٹ کی بجلی خرچ کرتے ہیں. تو وہ 120 کی بجائے آج کل جو پنکھے اچھی کوالٹی کے بن رہے ہیں وہ 40 واٹ بجلی 1/3 خرچ کرتے ہیں. تو ایک تو اس طرح کی چیز چل رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں. دوسرا ایک جنرل جو عوام کو ایک آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, جی یہ بے شک جتنا بھی سستا ہے لیکن ہے تو یہ ریسورس, لیکن تھوڑا بہت اس میں وہ اس طرح سے آف سیٹ ہو جاتا ہے, لوگ کیئر کرتے ہیں کیونکہ مہینے کے آخر پہ تو اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے نا. اگر آپ نے دن میں جتنی بجلی بنائی خود ہی خرچ کر لی, کنزیوم کر لی, تو شام کے وقت پھر جب آپ جو یونٹ استعمال کریں گے وہ یونٹ آپ کو 35-36 روپے میں ملے گا جو ایک پیک ریٹ ہے. اس طرح سے آپ کا یونٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک ان بلٹ انسینٹیو ہے, لیکن ہمیں اس پہ یقیناً غور کرنا چاہیے کہ وسائل کا جو ضیاع ہے وہ تو کسی طرح بھی پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر میں جہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کا اس طرف توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جو ریسورسز ہیں وہ کم سے کم ہوں اور جو ان کا فائدہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو, جو پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو وزارت توانائی پرائیویٹ انفراسٹرکچر بورڈ جو ہمارا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے مل کر
اس طرح کی اویئرنیس یا پھر کیمپینز کا آغاز کر رہا ہے تاکہ ہم دیکھتے ہیں گیس جب تک مہنگی نہیں تھی وہ جل رہی ہے تو وہ جل رہی ہے؟ جی ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں. ہمارے جو منسٹری آف انرجی ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے اور جلدی یہ کمپین بھی شروع کی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے کہا پنکھوں کا اس کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے فائنینسنگ کافی زیادہ چاہیے. 14 کروڑ پنکھوں کی لوگ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ امیڈیٹ بینیفٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر 1000 روپے 2000 روپے سستی چیز مل رہی ہے تو وہ لے لیں چاہے اس کا 1 سال میں بینیفٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ تھوڑا بہت لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس چیز پہ کام ہو سکے. لیکن لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھنا ہے اپنا بھی, ملکی معیشت کا بھی, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس سے فائدہ ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ایز ویل. بہت شکریہ شاہجہاں مرزا صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو جس سے ہماری توانائی ریلیٹڈ ہے, ہمارے فائنینسز ریلیٹڈ ہیں, اس پر بات کی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سو پروگرام کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور کیا ہو رہا ہے وہ بھی شامل کریں گے, لیکن ہے وقت نیوز بریک کا. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم کچھ اچھی خبروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بریک سے آنے کے بعد بھی ہم کچھ اچھی خبروں کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ایک خبر جو ہم نے پہلے بھی شیئر کی اور بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب ہم کھیلوں کے میدان میں پاکستانی نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انڈر 13 انڈر 15 یہ ایسے گروئنگ ایج ہوتی ہے جس میں ہم بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ جس فیلڈ کی طرف ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس فیلڈ کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے اس پہ ہم ایکسلنس اختیار کر لیتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا پیسج آف ٹریننگ, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پریکٹس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. سو ہم نے پہلے بھی بات کی, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بچے کھیلتے ہیں, ہر عمر میں کھیلتے ہیں, لیکن وہ یہ اتنا حیران ہو کر پوچھتے ہیں. لاسٹ ویک جب ہم نے بات کی تھی انہیں اسی فٹ بال کی انڈر 13 انڈر 15 کی, تو انہوں نے حیران ہو کر یہ پوچھا کہ یہ کون سی ٹیمز ہیں, بچے ان ٹیمز میں کیسے پہنچتے ہیں, ان کے ٹرائلز کیسے ہوتے ہیں, کہ ہمارے بچے بھی اچھا فٹ بال کھیلتے ہیں تو ہم ان کو کیسے لے کر یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے جی. اور یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام ایونٹ نہیں ہے, یہ ہے دبئی میں منعقد ہونے والے گلف ونٹر فٹ بال ٹورنامنٹ جس میں پاکستان کے انڈر 13 اور انڈر 15 فٹ بال ٹیمز کی شاندار پرفارمنس رہی ہے. پاکستان ٹی ڈبلیو کے کلب کی انڈر 13 ٹیم نے سیمی فائنل جبکہ انڈر 15 نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بتا چلیں کہ اب یہ کلبز جنوری میں بھی ہونے والے ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے. قطر کی جانب سے خصوصی دعوت دی گئی ہے. اس کامیابی پر ہی ہم بات کریں گے. اکیڈمی کے ہیڈ کوچ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈینیل عثمان علی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس ٹیم کے پلیئر بھی ہیں, نائب کپتان ہیں انڈر 15. السلام علیکم اور بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. بڑی کامیابی ہے خاص طور پر انڈر 15 انڈر 13 اور فٹ بال کے میدان میں ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے. اچھا جی, دونوں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عثمان علی بھی موجود ہے جو کہ نائب کپتان ہیں, اور احمد ندیم ہیں جو کہ ہیڈ کوچ ہیں. تو محمد ندیم صاحب بتائیے گا اس سفر میں مشکلات کیا رہیں اور یہ کامیابی ہمیں ملی ہے. ہمارے نوجوان پلیئرز فٹ بال کو جس طرح سے فالو کرتے ہیں گراؤنڈ میں, کہتے ہیں کہ فین فالوئنگ آسان ہوتی ہے, گراؤنڈ میں پرفارم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیا چیلنجز رہے اس ایونٹ میں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, اور دوسرا سب سے ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ لیک آف فیسلٹیز ہیں, تھوڑی سی پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑی جب بچوں کو انیشل سٹیج پہ ہم نے ٹریننگ کروائی ہے, اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت ہمارا فزیکل ٹارگٹ اور ٹیکنیکل ٹارگٹ کا تھوڑا ڈفرینس تھا, لیکن اس کے پہلے پلان سیٹ کیے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 2 سے 3 منتھ کا ہمارا ٹریننگ کیمپ تھا, اور 3 منتھ کے ٹریننگ کیمپ کے بعد پھر ہم نے کوالیفائی کیا اس چیز کے لیے جس چیز کو ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا. اور بات کی جائے اس کی تھوڑی سی جو مشکلات تھیں وہ یہی ہے کہ یہ ہمارا ایک سیلف پیڈ تھا, اور اس میں جتنا بھی اسپانسرشپ تھی وہ پیرنٹس کی تھی اور کلب کی اپنی تھی. تو اس کے اوپر ہی ہم نے وداؤٹ اینی اسپانسر, وداؤٹ اینی کوئی گورنمنٹ سپورٹ, تو ہم نے یہ اپنے بلبوتے پہ یہ سارا کچھ کیا ہے. صحیح
सही, जिस तरह आपने अपने बलबूते पे किया और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अंडर 13 अंडर 15 ने भारत को ग्रुप स्टेज में शिकस्त दी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, इसके साथ साथ कितनी प्रैक्टिस की इसके लिए जाने के लिए इवेंट में जब आपने क्वालिफाई किया, और इसके साथ साथ जो है इसके क्या असरात मुरतब हुए, क्योंकि अब देखा जाए तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है और अगर पाक भारत का मुकाबला हो तो फैंस भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, लोगों की तरफ से भी प्रेशर होता है, टीम का इंटरनल प्रेशर भी होता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली जो हमने जब ये टूर्नामेंट को स्टार्ट किया तो सबसे पहले साइकोलॉजिकली जो एक टारगेट होता है वो बड़ा मैटर करता है, ख़ासकर इस एज में। तो हम बच्चों को एक फियरलेस सिचुएशन में लेके गए थे, बच्चों को सिर्फ यही सिचुएशन बताई है कि भाई डरना नहीं है, आगे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि और भी इंडिया के अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो हम बेसिकली तैयारी तो उन नाम्स की करके गए थे, तो इंडिया बस रास्ते में आ गया। तो उस हिसाब से अल्लाह का शुक्र है कि हमने जब स्टार्ट किया तो एक अच्छे वे में स्टार्ट किया, और थ्रू आउट द इवेंट हमारे बच्चों का जो मोराल था वो बहुत हाई था। हमने वो जो जिसको कहते हैं ना कि किसी टीम का प्रेशर लेना, हमने वो पूरे टूर्नामेंट में प्रेशर किसी का नहीं लिया, उसके अकॉर्डिंग ही एक ट्रेनिंग हुई थी बच्चों की। सर नायब कप्तान साहब भी साथ बैठे हैं तो वो बड़े खामोश होकर बैठे हुए हैं और बिल्कुल वैसे जैसे हेड कोच के साथ किसी को बैठना चाहिए वो बिल्कुल वैसे बैठे हैं। तो नायब कप्तान साहब आप बताइएगा, भारत को शिकस्त दी, दूसरा ये कि जैसे कोच साहब कह रहे हैं कि पेरेंट्स की सपोर्ट थी या फिर इसमें आपके एकेडमी की सपोर्ट थी, इस एज में तो पेरेंट्स की कोशिश होती है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चे पढ़ाई करें, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारी ज़िंदगी पड़ी है इसके लिए, पहले अपने इम्तिहानात क्लियर कर लो, एटलीस्ट ए लेवल्स ओ लेवल्स या मैट्रिक और इंटरमीडिएट कर लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अगर करियर भी बनाना है स्पोर्ट्स में तो बाद की बात है। कैसे सपोर्ट मिली पेरेंट्स से और फिर इन मैचेस में कामयाबी के बाद कितनी खुशी हुई? जी डेफिनेटली काफ़ी हमें सपोर्ट पेरेंट्स ने दी है, क्योंकि हमें पता था कि हमारे एग्ज़ाम्स आगे आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको गारंटी दी थी कि हम अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। उसके बाद हम अपनी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी साथ साथ रखे थे। ट्रेनिंग से हम आते थे, हम फ्रेश होकर फिर पढ़ने लग जाते थे, तो ये हमने काफ़ी गारंटी दी थी पेरेंट्स को कि हम अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चलाते रहेंगे। और ऊपर से हमें गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं मिली, तो पेरेंट्स और जो क्लब है हमारा उसको सारा बर्डन उठाना पड़ा, तो उनके बगैर जो है ये पॉसिबल ट्रिप ना होता। और वापसी पे जब हम आए हैं काफ़ी खुशी हुई है कि सब के पेरेंट्स आए थे, सब ने कंग्रेचुलेशंस दी, उन्होंने हमारे लिए हार लेके आए, और हमें बहुत खुशी हुई कि हम जीत के आए। पाकिस्तान का नाम भी हमने रोशन किया, अपने फैमिली का नाम भी रोशन किया, और हमने अपने क्लब का भी नाम रोशन किया। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि क्लब में आपने कब शमूलियत इख्तियार की, किस एज में? अंडर 15 के आप नायब कप्तान हैं, तो मैनेज किस तरह करते हैं? रोज़ प्रैक्टिस होती है, वीकेंड्स पे प्रैक्टिस होती है, या जो है बस रोज़ आपने आना स्कूल से और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं? जी जब ये हमारा कैंप चल रहा था 11 साइड का जो हम दुबई खेलने गए हैं, उसके लिए हमारा तकरीबन 6 दिन होते थे एक हफ्ते में, और एक दिन हमारा रेस्ट होता था। रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके मसल्स को भी इंजरी से दूर रखता है, उसके अंदर हमारी रिहेबिलिटेशन भी होती थी, स्विमिंग भी हम करते थे, तो रेस्ट ज़रूरी थी। लेकिन उसके ऊपर 6 दिन ट्रेनिंग करना, हमने बहुत जान लगाई अपनी। अच्छा मोहम्मद नदीम साहब, अभी डैनियल उस्मान ने बात की कि सपोर्ट जो है वो क्लब की थी और पेरेंट्स की थी, बाकी जो ओवरऑल सपोर्ट थी वो उतनी ख़ास नहीं थी। तो आज पाकिस्तान टेलीविज़न पूरे पाकिस्तान को बल्कि तमाम जगह पर हमारे इन प्लेयर्स के कारनामे को ना सिर्फ बता रहा है बल्कि आपकी जो गुफ्तगू है वो भी शेयर कर रहे हैं। बताइएगा, इवेंट टू इवेंट चलते हैं, इन बच्चों को एकेडमी में फ़िल्टर आउट कैसे किया जाता है? फिर फ्यूचर में हम पाकिस्तान में फ़ुटबॉल होने जो मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप क्वालिफाइड्स के लिए, और पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैचेस खेली हैं, अब कुछ मैचेस बाकी भी हैं हमारे। फ्यूचर में पाकिस्तान का फ़ुटबॉल आप कैसे देखते हैं बीइंग हेड कोच? और दूसरा अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 फ़ुटबॉल को आप कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले तो ये है कि हमारी एकेडमी का जो फिल्ट्रेशन वो है कि हमारे पास 4 साल की एज से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे 4 सेंटर हैं लाहौर में, तो हर सेंटर पे तकरीबन कोई 100+ बच्चा ईच कैटेगरी के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो हमने सिस्टम ये किया, सबसे पहले बिगनर्स लेवल है, उसके बाद सेमी प्रो लेवल है, उसके बाद हमने उन बच्चों से एक एलीट स्क्वाड अपना बनाया हुआ है। हमारे एलीट स्क्वाड में ओवरऑल 80+ बच्चा है।
تو اس ایلیٹ اسکواڈ کو ہم ٹریننگ کرواتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن کہ انہوں نے آگے کمپیٹ کرنا ہے نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو جیسے ابھی ہمارے ٹرائی آؤٹس چل رہے ہیں پرو اسکواڈ کے, ان میں سے پھر ہم کچھ بچے فلٹر کر رہے ہیں. بیسیکلی جب جتنے بھی بچے آتے ہیں ہمارے پاس اکیڈمی سسٹم میں, وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے بگنرز ہوتے ہیں, تو وہ اگر بگنرز اور ایک جو بچہ ہے وہ امپروو کر رہا ہے, وہ ایک جگہ پہ ہوگا تو ان کی اسکل امپروو نہیں ہوگی. ہم نے پھر ان کے پورشن بنا دیے ہیں, اکارڈنگ ٹو اسکل ہم گروپ بناتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ہی ہم پھر ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ چیز جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ ہم فٹ بال کا, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ہسٹری کریٹ ہوئی ہے کہ ایک لانگ ٹرم کے بعد ہم نے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے فیفا ورلڈ کپ کے. تو اس میں مزید جو چیز تھی, جو پیچھے ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فیفا بین کر دیتی پی ایف ایف کو یا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو, 2-3 دفعہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ہماری فیڈریشن 2-3 سال تک بین رہی ہے. اگر یہ بین نہ ہوتا تو اس وقت ہم ورلڈ رینکنگ میں بہت اچھی پوزیشن پہ ہوتے. تو ابھی جو فیڈریشن کام کر رہی ہے وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے, ایٹ لیسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور انویسٹ کیا جا رہا ہے فیوچر کے اوپر, فٹ بال کے فیوچر کے اوپر. تو اگر اسی طرح سے فٹ بال چلتا رہا اور اسی طرح سے معاملہ چلتے رہے, جس طرح سے ہم نے فلٹریشن کے اکارڈنگ اور اکارڈنگ ٹو اسکل اپنا اکیڈمی سسٹم بنایا ہے, اللہ کرے اس طرح کی جو اکیڈمی سسٹم ہے وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی بن جائے اور تھوڑی بہت سپورٹ ہو, گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہو, اسپانسرز کی سپورٹ ہو, تو آپ آنے والے 5-10 سالوں میں پاکستان فٹ بال کو ٹاپ 10 رینکنگ میں دیکھ سکتے ہیں. ناٹ اے بگ ڈیل. صحیح. ندیم, آپ نے فٹ بال کے فیوچر کے حوالے سے بات کی ہے. جو کوچ ہوتا ہے اس کی نظر ہمیشہ فیوچر پہ ہوتی ہے. اب فیوچر کا کون سا ایونٹ ہے جس کے لیے تیاری کرنی ہے؟ اب کون سے ایونٹ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے, کس کے لیے پریکٹسز جا رہی ہیں؟ بیسیکلی ہم جو 22 میں گلف ورلڈ کپ ہے اس کی تیاری ہم نے ابھی سے شروع کر دی ہے, اور ابھی ہمیں قطر سے اور سعودی عربیہ سے اور ایک سویڈن سے انویٹیشن آیا ہوا. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سپورٹ ہے نا, تو ہمیں جتنی سپورٹ ملے گی اس کے اکارڈنگ ہی ہم پھر اس کی تیاری کریں گے. لیکن جو پلیئرز ہیں وہ تیار ہیں, وہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن فائنینشلی سپورٹ جو ہوتی ہے, جو باقی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو مینیج کر کے تو انشاءاللہ ہم پھر 4 میں سے کسی 3 ایونٹس کے اوپر ہم ضرور جائیں گے. صحیح. عثمان, جس طرح ابھی بات کی گئی ہے کہ پلیئرز تو تیار ہیں, لیکن اب پلیئرز کی اب جو ایج ہے دیکھا جائے تو ان کی اور رسپانسبلٹی بھی تو ہے, اور سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ابھی پڑھائی ہے. قطر سے بھی آپ کو انویٹیشن آ گیا, سعودیہ سے بھی آ گیا آپ کو, اور بھی ممالک آپ کو اپروچ کر رہے ہیں. چھٹی مل جاتی ہے کیا؟ ایزی ہوتا ہے مینیج کرنا پڑھائی کے ساتھ, کیونکہ ایونٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں, آپ کو پاکستان سے باہر جانا ہے, ایگزامز بھی ہوتے ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, اور بڑا کریئر کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو کیا اس حوالے سے سپورٹ ملتی ہے؟ جی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, ہم نے اپنی پڑھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے. پڑھائی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ نہیں ہے. ایکسٹرا کریکولرز کے ساتھ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ بھی ہوتی ہے, آپ کی جو ہے ایکسپیرینسز بہتر ہوتی ہیں. آپ اگر صرف پورا ٹائم پڑھتے رہو تو پھر آپ نہ اپنے برین ڈیولپ کر سکتے پراپرلی, اور جو سپورٹس ہے آپ کی ہیلتھ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے, اور یہ جو ایکسٹرا کریکولرز ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اوپر سے ہم نے جو ہے اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی رکھی ہے. ابھی بھی ہمارے ایگزامز ختم ہوئے ہیں, تو اب اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بطور فٹ بالر ایگزامز ختم ہو گئے ہیں, تو اب دوبارہ ہمارے پاس ٹریننگ کا ٹائم آ چکا. ٹھیک ہے. ٹیم میں آپ کا رول کیا ہے؟ نائب کپتان تو ہیں آپ, مڈ فیلڈر ہیں آپ, ونگر ہیں آپ, اسٹرائکر ہیں, ڈیفینڈر ہیں, آپ کا رول کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس ٹیم کے آپ نائب کپتان ہیں اس میں بیسٹ پلیئر کون سا ہے؟ جی, میں سینٹر بیک کھیلا ہوں, میں رائٹ سینٹر بیک پوزیشن پہ کھیلا ہوں. میں نے اپنی ٹیم کو ساتھ چلایا, اور میرے خیال سے ہمارے بیسٹ پلیئرز جو ہیں, موسیٰ چیمہ ایک, سعد ٹیوانا ایک بہت اچھا پلیئر ہے, اور سب اکٹھے کھیلے ہیں تو ہم جیتے ہیں. ایک بندے پہ نہیں ہم ڈال سکتے, لیکن سعد ٹیوانا, موسیٰ چیمہ, رافع عاصم, ان کی پرفارمنسز بہت اچھی رہی ہیں. صحیح. جیسے بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی کہ ٹیم ورک ریکوائرڈ ہے, سب اکٹھا کھیلے ہیں
تو ہم جیتے ہیں. اور یہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہے جو اس ایج میں آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نوجوانوں میں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اٹس آلویز اے ٹیم ورک. اور ہم انڈر 15 اور انڈر 13 کی جو کامیابی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور وہ ایک سپورٹ کی بات کی نا محمد ندیم صاحب نے, جو کہ کوچ ہیڈ کوچ ہیں, اور ساتھ ساتھ نائب کپتان نے بھی بات کی سپورٹ کی. تو پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام, ہمارا یہ سیگمنٹ, یہ آپ کے لیے ایک مورل سپورٹ ہی کا کام کرے گا انشاءاللہ, اور کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہیڈ کوچ محمد ندیم صاحب اور ڈینیل عثمان علی, آپ نائب کپتان, آپ لاہور اسٹوڈیو سے آپ نے جوائن کیا تھا. اور ہماری دعائیں ہیں کہ آنے والے ایونٹس میں آپ مزید کامیابیاں حاصل کریں, پاکستان کا نام روشن کریں, اور پھر فٹ بال میں خاص طور پر پاکستان کی رینکنگ میں بہتری کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اچھا رضوان, ہم بات کرتے ہیں جس طرح کھیلوں کا ایک طرح سے جو ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے, اسی طرح پاکستان میں دیکھا جائے تو شادیوں کا بھی سیزن چل رہا ہوتا ہے, پھر کانفرنسز کا بھی آپ دیکھتے ہیں سیزن چل رہا ہوتا ہے, فسکل ایئر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے کون کون سے ایونٹس آئیں گے. اچھا, ٹی وی سیریز کا بھی سیزن آتا ہے, میوزک کا بھی سیزن آتا ہے, اور اب تو خیر بیماریوں کا بھی سیزن آتا ہے. آج کل جب بارش نہیں ہو رہی, اور ہم دسمبر کے حوالے سے جب شاعروں نے لکھا تو دسمبر کی بارش کے حوالے سے لکھا, گانے گائے گئے تو بھیگا بھیگا دسمبر. لیکن اب جب دسمبر ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی, تو اکثر اوقات ہم لوگوں کو یہ کہتے سن رہے ہیں کہ کھانسی ہے, ہلکا سا بخار ہے, اور کیا ہوا جی, وائرل ہو گیا, روٹین میں سب کو ہے تو مجھے بھی ہو گیا. تو یہ والی بیماری جو ہے یہ کیوں اتنی عام ہے, یہ جو اس موسم میں بخار, نزلہ زکام, اور خاص طور پہ جب بخار کے حوالے سے بات کرتے تو ایک چیز جس کو بہت نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بہت اریٹیٹنگ ہوتی ہے, جو ہے سر درد بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. ایک نارمل سی چیز ہے اور لائٹر نوٹ کہ جیسے آپ نے کہا نا, سب کو ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے سب کو, اگر کسی ایک کو نہیں ہو رہا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں نارمل ہوں یا نہیں ہوں, یہ سب کو ہو گیا تو مجھے کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیا میرے امیون سسٹم میں ہے کہ مجھے بخار نہیں ہو رہا. تو یہ ایک خیر یہ لائٹر نوٹ پر صحت کے مسائل ہوتے ہیں, اور صحت ہی ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر محمد احمد عبداللہ صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بہت شکریہ. اب کیوں ہو رہا ہے یہ وائرل بخار؟ سر, ہر موسم کے دیکھیں, یہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں یا وبائی امراض ہیں, یہ جراثیم کی وجہ سے پھیل رہے ہوتے ہیں. جراثیم کی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اقسام ہیں, اس میں بیکٹیریا بھی ہیں, وائرسز بھی ہیں, فنگس بھی ہے. تو ہر موسم, ہر کلائمیٹ, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہر آبادی کی جو ایمیون سٹرکچر ہے, ان ساری چیزوں سے مل کے سیزنل فیورز یا سیزنل انفیکشنز پھیلتے ہیں. یہ سیزن کامن ہے ریسپیریٹری انفیکشنز کے لیے, کیونکہ ایئر ڈرائر ہوتی ہے, کولڈر ہوتی ہے, ہمارا ایمیون سسٹم چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں اور برسات کے موسم میں ڈائریا یا اس سے ریلیٹڈ امراض پھیلتے ہیں. برسات کے بعد آپ ڈینگی کی آؤٹ بریکس دیکھتے ہیں. تو یہ سیزن جو ہے یہ سوٹیبل ہے ریسپیریٹری جراثیم کے پنپنے کے لیے, اور وہ زیادہ انفیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس دنوں. اچھا, اب اکثر اوقات کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو زکام ہے یہ اپنا ٹائم پورا کر کے جائے گا. ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ تقریباً 1-1.5 ہفتہ رہے گا, ہم جتنی بھی میڈیسن لے لیں. کیا یہ واقعی اپنا ٹائم پورا کرتا ہے, یا میڈیسن سے, اوبویسلی میڈیسن سے افیکٹ تو ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ ہو رہا ہے, میڈیسن ایک دم اسکپ کی پھر ہونا شروع ہو جائے گا, کوئی اس کا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں, زیادہ تر وائرل امراض کے لیے ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیلف لیمیٹنگ. ان کی ایک نارمل ڈیوریشن ہوتی ہے اور وہ مکمل کر کے اپنا سائیکل ختم ہو جاتے ہیں. کسی بھی دیکھیں, یہ پیراسائٹس ہیں اور یہ ہماری باڈی کے اوپر اس سے اپنی نیوٹریشن اور اپنی ریپروڈکشن ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ ایک سکسیسفل پیراسٹزم کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کے جسم میں وہ جراثیم آیا اس سے موڈ آف ایگزٹ بھی ہو, تاکہ اس سے وہ اور لوگوں کو لگے اور اس کی اور افزائش نسل ہو. تو یہ اس کے ماسٹر پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو پھیلے. یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. دوائیاں ہم 2 مقاصد سے دے رہے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مریض کی تکلیف کم کی جائے, دوسرا یہ کہ کسی قسم کی پیچیدگی کو اوائڈ کیا جائے. جو ایلڈرلی پیشنٹس ہوتے ہیں یا بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس میں عام انفلوئنزا وائرس نمونیا تک لے کے جا سکتے ہیں. تو جو اچھی امیونٹی کے ینگ لوگ ہیں ان کو تو وہ شاید صرف نزلہ زکام کریں, لیکن ایک 65+ ڈائبیٹک
پیشنٹ جس کو اور کوموربیڈیٹیز بھی ہیں, ڈائبٹیز ہے, سسٹم ہی ویک ہے. ہاں جی, تو ان کے لیے یہ زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو 2023 دسمبر اور اس سے قبل نومبر میں جو شکایات ہوئیں وائرل بخار کی, اس میں ایک دم سے باڈی پین میں شدید اضافہ, نزلہ زکام, اور اگر کھانسی ہے تو وہ اس قدر شدید کھانسی ہے کہ وہ کسی بھی دوائی سے فوراً اس کو ریلیف نہیں مل رہا. اس دفعہ کا بخار جو خشک موسم کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کافی ڈیفرنٹ ہے. کیا اس میں کچھ نیا وائرس ایڈ ہوا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کووڈ ابھی بھی موجود ہے, کہیں نہ کہیں اپنی شکل جو ہے وہ چینج کر رہا ہے, لیکن ایگزسٹ کر رہا ہے, تو اس کے اثرات بھی ہیں, یا پھر جو ویکسین کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر ویکسین لگائی تو پھر بیہیویئر چینج کرتے وائرس بھی اپنا. سر ایک تو یہ سمجھیں گے کہ کوئی بھی جب نیا وائرس کسی آبادی میں, انسان کی یا جانور کی پاپولیشن میں نیا انٹروڈیوس ہوتا ہے, تو انیشیلی کیونکہ ہماری امیون سسٹم اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو وہ بہت سارے مورٹیلٹی کرتا ہے, لوگ فوت ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. آہستہ آہستہ وہ وائرس کہیں نہیں جا رہا, وہ اینڈیمک ہو جاتا ہے. تو جب ہم اچانک پھیلاؤ یا وبا کی ذکر کرتے ہیں, وہاں پہ پبلک ہیلتھ ٹرم یوز کرتی ہے ایپیڈیمک کا, یا اگر گلوبلی اس نے انوالو کر لیا تو پینڈیمک کا, اور پھر اس کے بعد وہ اینڈیمک ہو گیا. یعنی کہ دیر از این ایکسپیکٹڈ فریکوینسی جو ہم ہر سیزن چینج پہ ایکسپیکٹ کریں گے. اب ان دنوں میں 3 وائرسز ہیں, اور دس از مائی پرسنل آبزرویشن ایز اے پریکٹیشنر, کہ ایک تو انفلوئنزا وائرس بھی آ رہا ہے, بیچ میں کووڈ بھی آ رہا ہے, اور ایک اور وائرس ہے ایپسٹین بار وائرس, وہ بھی آ رہا ہے. وہ یہ گلٹیاں وغیرہ بنا دیتا ہے, لیمف نوڈ سولن کر دیتا ہے, وہ بھی بیچ میں آ رہا ہے. تو یہ ریسپیریٹری وائرسز ہیں جن سب کا جو پھیلنے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے, یعنی کہ کھانسی چھینکوں سے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلیں گی, اور دوسرے سرفیسز سے. ہم آن ایوریج ہیومن جو ہے وہ 1 منٹ میں اپنے چہرے کو 8 بار چھوتا ہے, تو اس دوران میں سرفیسز سے ہم اس طریقے سے بھی ٹرانسمٹ کریں. اچھا, آپ نے کووڈ کے حوالے سے بھی بات کی, انفلوئنزا کے حوالے سے بھی بات کی, ایک اور وائرس کے حوالے سے بھی بات کی. ایک چیز لوگوں میں بہت پازیٹیو دیکھی گئی, جیسے ہی موسم چینج ہوا انہوں نے ماسک پہننا شروع کر دیے. ماسک ایک اچھی چیز ہے کیا اس سے بچنے کے لیے؟ کیونکہ اب سرفیس کو تو ہم چھو رہے ہیں, یہاں پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں, گاڑی میں بھی جا رہے ہیں, ویلے میں بھی پارکنگ دے رہے ہیں, باہر سے چیزیں بھی لے رہے ہیں, تو اس چیز کو تو اوائڈ کر نہیں سکتے. تو کیا ماسک اس کا حل ہے؟ سر اس میں میم ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں وائرل ڈوز. تو دیکھیں, جس شخص کو جتنی زیادہ وائرل ڈوز سے ایکسپوجر ہوگا نا, ایک شخص نے ایک ڈائریکٹ چھینکتے ہوئے مریض کی قربت اختیار کی, اس کو بڑی ہائی وائرل ڈوز جائے گی. ایک شخص نے وہی قربت اختیار کی ماسک کے ساتھ, تو وائرل ڈوز جب کم جائے گی تو ہلکا انفیکشن ہوگا بھی, تو اتنا سویئر نہیں ہوگا. تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آبسیسولی ہر وقت ماسک پہن کے پھرتے رہیں یا گھر میں ماسک پہن کے بیٹھے رہیں, لیکن جب آپ ایسی آبویس جگہوں پہ جا رہے ہیں, جیسے میرے کلینک کی OPD میں آپ آ کے ویٹ کر رہے ہیں, جہاں اور بھی کھانستے چیختے ہوئے لوگ ہیں, وہاں آپ ماسک پہنیں گے. آپ ایک بزی بس کے اندر ٹریول کر رہے ہیں, وہاں آپ ماسک پہنیں گے. آپ بہت جو ہے وہ کراؤڈڈ بینک میں جا رہے ہیں, ادھر آپ ماسک پہنیں گے. لیکن اگر آپ پارک میں واک کر رہے ہیں تو پھر آپ, اور بہت سارے لوگ نہیں ہیں, پھر آپ ماسک اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز, ڈیورنگ کووڈ بھی اس پر بہت بحث کی گئی, اور کبھی اس پہ ہم اتنا فوکس نہیں رہتے تھے کیونکہ اتنے سویر اور بھی ایشوز تھے. جب لوگ ماسک پہنتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا پارک میں جا کے ماسک نہیں پہننا, بہت سے ایسی سوشل میڈیا پہ چیزیں بھی وائرل ہوئیں کہ ماسک پہن کے یو کین ناٹ ڈو جاگنگ, کیونکہ جاگنگ کرتے ہیں تو پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اور ہم نے ماسک پہنا تو اس میں کچھ لوگوں کو تھوڑا سانس لینے میں شروع میں تکلیف بھی ہوتی ہے. تو کیا ہم جب ہیوی ایکسرسائزز کر رہے ہو, جم جا رہے ہو, اب جم میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ مشینز ہر دوسرا بندہ استعمال کر رہا ہے, تو اور فیس کو بھی ہاتھ بھی لگ رہا ہے, تو وہاں پہ ہم ماسک پہنتے ہیں, کیا ہیوی ایکسرسائز کرتے ہوئے, رننگ کرتے ہوئے, ٹریڈ مل یوز کرتے ہوئے, سائیکلنگ کرتے ہوئے ماسک پہن سکتے ہیں؟ یا آپ کے لنگس کو افیکٹ تو نہیں کرتے زیادہ, تو ان کو کام نہیں کرنا پڑتا انہیل کرنے کے لیے؟ آئیڈیلی ڈونٹ ویئر اے ماسک وین یو آر ڈوئنگ اسٹرینوس ایکسرسائز. اس کی وجہ سمجھیں, ہمارے پھیپھڑوں میں کوئی پٹھے نہیں ہیں, یہ ایٹماسفیئرک پریشر کے نیگیٹو اور پازیٹیو پریشر کے فزکس کے رول کے تحت کام کر رہے ہیں. یہ خود سکڑ اور پھیل نہیں رہے, یہ ہوا کا پریشر اس طرح سے مینٹین کرتے ہیں کہ وہ
ہمیں ریسپائر کرا رہی ہوتی ہے. اب جب آپ اس پریشر میں ایک حائل کر دیں گے، اسپیشلی جب آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھی ہوئی ہے بھاگتے ہوئے یا اسٹرینوس ایکسرسائز کرتے ہوئے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سانس میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب چینج ہو جائے گا اور ہائپر وینٹیلیٹ کر جائے گا بندہ. تو اس میں بڑے چانس ہوتے ہیں کچھ لوگ بے ہوش ہو کے گر بھی جاتے ہیں. بالکل. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگزائٹی میں خواتین آتی ہیں اکثر، پینک اٹیکس میں مرد بھی آتے ہیں، خواتین زیادہ آتی ہیں. ان کو ہم ایک پیپر بیگ میں ری بریتھ کرنے کا کہتے ہیں، کیونکہ وہ انکانشیسلی گھبرا کے جب سانس تیز لے رہی ہوتی ہیں تو ان کا آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب چینج ہو گیا. تو بریدنگ ان اے پیپر بیگ فکسز دیٹ پرابلم. یو ڈونٹ نیڈ اینی میڈیسن فار دیٹ. تو اسی طرح ماسک جو ہے وہ اسٹرینوس ایکسرسائز کرتے ہوئے آئیڈیلی نہیں پہننا چاہیے. ہینڈ ہائیجین کا زیادہ خیال رکھیں آپ جم میں. ایک جو پرابلم ہے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر اسی موسم میں، اگر بخار ہے، نزلہ زکام ہے یا کھانسی ہے، اول تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کو ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس. میڈیکیشن کی یا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی نیگلیجنس ہے. دوسرا، سیلف میڈیکیشن شروع ہو جاتی ہے گھر میں. ایک کو بخار ہے یا ایک نے ڈاکٹر سے دوائی لے لی ہے تو وہی دوائی باقی لوگوں کو وہ خود ہی تجویز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ دوائی ملی تھی، آپ بھی یہ دوائی استعمال کریں، ٹھیک ہو جائے گی. کتنا غلط رویہ ہے یہ والا؟ سر دیکھیں، سیلف میڈیکیشن اسپیشلی میں کیٹیگوریکلی یہاں کہوں گا اینٹی بائیوٹکس کا. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس میں ہم دنیا کے ٹاپ ممالک میں سے ہیں جہاں پہ ہو رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہم چنوں کی طرح اینٹی بائیوٹکس پھانک رہے ہوتے ہیں. وہ 2-4 کے نام یاد ہیں سب کو اور وہی کھاتے رہتے ہیں. ابھی ساری ڈبیٹ ہماری ہو رہی ہے وائرل انفیکشنز پہ. اینٹی بائیوٹکس آر فار بیکٹیریا، تو وہ جراثیم ہی مختلف ہے. وائرل انفیکشن پہ اینٹی بائیوٹک کا کوئی کام نہیں ہے. ہاں، ایلڈرلی پیشنٹس جن میں ہم ایک وائرل انفیکشن کے اوپر سپر امپوزڈ بیکٹیریل انفیکشن دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اینٹی بائیوٹک کی ڈاکٹر کی کلینکل ججمنٹ پہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. لیکن اس طرح سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. پہلا اٹیمپٹ اگر آپ ہوم ریمیڈیز سے کر رہے ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ٹھیک ہے. لیکن ریڈ فلیگز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ریڈ فلیگز میڈیسن کی زبان میں جو خطرے کے نشان ہیں ان کو ہم کہتے ہیں. جب کسی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، بخار سیٹل نہ کر رہا ہو، بہت زیادہ بلغم یا ریشہ پروڈیوس کر رہے ہو، اور 2 سسٹمک فنکشنز ہیں، سلیپ اینڈ ایپیٹائٹ، بھوک اور نیند اگر آپ کی افیکٹ ہو رہی ہے، یہ غالباً وقت آ گیا کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں. بچوں میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں جب سردی کی وجہ سے بخار ہوتا ہے یا اس موسم کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وومٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا جو جیسے آپ نے ایپیٹائٹ اور سلیپ کا کہا ہے، یہ پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں. جی، بچوں کے حوالے سے بھی ہوم ریمیڈیز پہلے کی جاتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ جب وومٹ کا سلسلہ نہیں رکتا اور زیادہ کمزوری تو پھر ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر کو رجوع کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جہاں تک پہنچ چکے. ہوم ریمیڈیز بچوں کے لیے یا پھر ایلڈرلی لوگوں کے لیے ان کے ریکمینڈ کرتے ہیں یہ ہونی چاہیے یا پھر پہلے ہی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب کوئی کو ماربڈز والا یا لو امیونٹی والا مریض ہے تو اس کے فیملی کو تو زیادہ کیئرفل ان اینی کیس ہونا چاہیے ان دا فرسٹ پلیس. تو اگر اف یو نو کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کو ڈائبٹیز بھی ہے اور ہارٹ کا پرابلم بھی ہے اور اب کھانسی بھی ہو رہی ہے، تو ایسے مریض کو فوراً لے جانا چاہیے. لیکن این ایلڈرلی پیشنٹ ان گڈ ہیلتھ جو بظاہر صحت مند ہے اور کوئی زیادہ کو ماربڈز نہیں ہے، اس کو آپ ہوم ریمیڈیز سے ٹرائی کر سکتے ہیں. تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہوم ریمیڈیز کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، یخنی پی لیں، اسی طرح ہم جب بخار کی بات ہوتی ہے تو ہر دوسرے بندے کو ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو گھر میں صرف ایک بندے کو ہوگی، آج نہیں ہے تو کل موسم چینج ہوگا تو بلکہ سب کو ہو جائے گی، سب کو ہو بھی جاتے. تو ہم نے گھر میں اس کا ایک سلوشن رکھا ہوتا ہے نیبولائزر. اور مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر ایزمیٹک پیشنٹس بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ان کا ڈسٹل واٹر ہے، جو ان کا سلوشن ہے، وہی ڈالا اور استعمال کیا. وہ بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ بڑے بھی. اور اب تو ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جیسی تھوڑی سی کھانسی وہ کہتے ہیں مجھے اسی سے آرام آئے گا. وہ اتنے زیادہ اس کے ساتھ شاید اپنے آپ میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس کو یوز کرنا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، نیبولائزر جو ہے نا، وہ آئیڈیلی جس شخص کو دمہ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی مرض ہے جس میں پھیپھڑوں کی نالیوں کی تنگی آ رہی ہے، ان مریضوں کے لیے. یہ ہر سانس کی تکلیف کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ گھر میں آپ گرم پانی کی بھاپ لیں جو آپ کی سانس کی نالی کو موئسچرائز کرے، اس کا ٹیمپریچر ریگولیٹ کرے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات، بخار کے میکینزم کو سمجھنا ہماری عوام کے لیے بڑا ضروری ہے. بخار ان اٹ سیلف کوئی مرض نہیں ہے، بخار ایک علامت ہے. اور جی، اور ہماری باڈی کا رسپانس ہے
किसी नापसंदीदा चीज़ के लिए। हमारे जिस्म में जरासीम आए, उसके नतीजे में हमारी बॉडी ने अब अपना टेम्परेचर बढ़ा के ऐसे लेवल पे ले जाना चाहा कि उस पे वो जरासीम मर जाए या ऑपरेट ना कर सके, और हमने दवाई खा के फ़ौरन उसे कर दिया। तो ये आपकी कंडीशन को, जो बहुत एग्रेसिवली बुखार को नीचे रखना है, वो कंडीशन को प्रोलॉन्ग कर देता है कई बार। तो बुखार अगर 100 तक भी जा रहा है तो कोप विद इट, योर बॉडी विल फिक्स इट। अल्लाह मियां ने ये एक बहुत कंप्लीट मशीन बनाई है, वो अपने मसाइल खुद हल कर सकती है। With the passage of time वो आहिस्ता-आहिस्ता खाने पीने में एहतियात भी करनी चाहिए साथ, खाने पीने में एहतियात भी करनी चाहिए ऐसे मौसम में, ऐसे बुखार में। सर वैसे भी खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियोज में रहे। और वैसे तो हम जब बीमारी की बात करते हैं या डॉक्टर के क्लिनिक से होके भी आए, हॉस्पिटल से भी होके आए, तो वैसे ही सीरियस हो जाते हैं सारे। तो डॉक्टर अगर स्टूडियो में है तो डॉक्टर साहब से बात करते करते हम भी थोड़े सीरियस हो गए। लेकिन डॉक्टर्स अक्सर ये प्रैक्टिस होती है बच्चों के साथ भी अगर और मरीज़ों के साथ भी, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं कि सबसे पहले वो उस ट्रॉमा से बाहर लाने की कोशिश करते हैं उस मरीज़ को कि बीमार है, बीमारी है, कोई बात नहीं, खैर है, ठीक हो जाएगी। और ये बहुत डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे कि रिजवान डॉक्टर आपसे जिस तरह बात करेंगे, आपकी जो है आधी बीमारी तो उधर ही खत्म हो जाती है। मुझे अभी भी याद है एक दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन पे जूस लिख दिया क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी। चलिए जी, और वैसे भी ये सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, हमें भी ये ज़रूरी है कि जब भी हम किसी से बात करें तो अच्छे तरीके से बात करें। हाँ। क्योंकि हमारा जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो किसी के मूड को बेहतर कर सकता है, किसी के मूड को अच्छा कर सकता है। और अगर हमारा अंदाज़े गुफ्तगू ही अच्छा नहीं होगा तो फिर वो किसी के मूड को ख़राब भी कर सकता है। कहा जाता है ना रिजवान के बोलिए ताकि आप पहचाने जाएं, तो कोशिश करें कि अपनी अच्छी पहचान हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है जी। ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि रिजवान बहुत शायराना हो रहे हैं, तो ब्रेक में इनसे हम शेर व शायरी सुनते हैं। हम बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की। अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़। ये इलेक्शन से पहले का माहौल है, ये बताती है कि वाकई इलेक्शन होने वाले हैं। थोड़ा बहुत शोर जो है वो ज़रूरी है, ये जमहूरियत के अंदर होता है। हर सियासी जमातों के लिए ये बात लाजिम है कि वो अपनी जद्दोजहद को पुरअमन रखें। तसलसल के साथ भी कुछ लोग यहाँ पे इक़्तिदार में रहे। बातों से ज्यादा ना मंतक के अंजाम पे जाना चाहिए कि सच और झूठ लोगों के सामने आ जाए। इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का उस हवाले से भी चैलेंज होगा, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने इस किस्म का अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन हर किस्म के माफिया के खिलाफ पहले नहीं देखा। रियल बयानिए नहीं बिकते बिकॉज रियल चीज तो भूख है, रियल चीज तो महंगाई है। हम तो पहले भी ये कहते रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए और इस मुल्क के अंदर उनकी ज़रूरत है। इस मुल्क में मार्शल आर्मी लगा हुआ, सहाफत भी आज़ाद है, सियासत भी आज़ाद है, अदलिया भी आज़ाद है। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और अब जो चीज़ है जिसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब। हम देखते हैं कि कहीं भी जॉब
वैकेंसी होती है, कहीं भी हम अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, बल्कि अब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना होता है तो एक कॉलम होता है स्किल्स का, आप में कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं तो आपको पूरी दुनिया में सराहा भी जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छा, भी ज़्यादा उसमें है। अक्सर लोग ना अपने सीवी में लिख देते हैं या उसी फॉर्म में लिख देते हैं कि आई कैन स्पीक, आई कैन लिसन एंड वर्क अंडर प्रेशर। Yes, I can वर्क work under- अंडर ये प्रेशर फिर जब skills करना होते हैं। पड़ता है ना तो फिर पता चलता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि आज के नौजवान विद देयर स्टडीज साथ साथ स्किल्स भी सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आईटी हो, इसके साथ ख़वातीन कुकिंग हो, बेकिंग हो या ब्यूटिशियन के कोर्सेज हों, ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको ट्रेन कर देती हैं कि आप अपना ज़रिया माश जो है वो अरेंज कर सकें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवान इस्तिफ़ादा कर रहे हैं जी। 56,000 नौजवान ना सिर्फ हाई टेक, IT, हाई एंड इंडस्ट्रियल जो है वो उसमें सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोर्सेज वो कर रहे हैं। और साथ में रिजवान द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब ये कोर्सेज करते हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट कोर्सेज हैं और इतने जो है मार्केट के लिए अप टू द मार्क हैं कि उसके बाद नौजवान ना सिर्फ डिफरेंट जॉब्स करें बल्कि अपनी उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस भी स्टार्ट किए गए हैं। और वज़ीर आज़म ने अपने दौरा कोयटा में प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये उसी सिलसिले की कड़ी है और अब कोयटा ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के नौजवान भी स्किल्ड होंगे और वो भी हुनर सीखेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन जनाब मोहम्मद आमिर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आमिर साहब। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी कि अब कोयटा में भी वज़ीर आज़म ने इसी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है और वहाँ के नौजवानों को भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। आमिर साहब, मुल्क की तरक्की में कितना ज़रूरी है एक स्किल्ड सिटीज़न जिसको IT में भी महारत हासिल हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, ख़वातीन जिस तरह ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, बेकिंग का कोर्स, इसके मुल्क की मईशत पे क्या असरअंदाज होते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो मैं PTV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेरा ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर आप बात करें फार ईस्ट कंट्रीज़ की, आज से 50 साल पहले आप चले जाएं, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर और इन तमाम कंट्रीज़ को जब आप देखते हैं तो सिर्फ एक चीज़ इनमें से निकलती है और उनकी तरक्की के राज में एक चीज़ जिसने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया वो है कैसे उन्होंने अपनी वर्क फोर्स को स्किल्ड किया, कैसे उन्होंने अपनी लेबर फोर्स की मल्टी स्किलिंग की, यानी एक स्किल नहीं, उनको मल्टीपल स्किल्स सिखाए और ये 70 से जो सफ़र शुरू किया वो आज तक चलता आ रहा है। इसी तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की में जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है ये ही हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना, हमारे जितने इकनॉमिक मसाइल का हल है वो है कि आप अपनी लेबर फोर्स को देखिए। पाकिस्तान एक कंट्री है जिसके पास हमारी वर्क फोर्स तकरीबन 159 मिलियन को जा पहुंची है, 71 मिलियन एक्टिव लेबर फोर्स है। इस 71 मिलियन पॉपुलेशन को अगर हम अच्छे स्किल्स दे दें तो ये तो ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रोफाइल को चेंज करके रख देंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये 2019 से 23 तक एक बैच चला है और अल्हम्दुलिल्लाह 23 से 24 के बैच का आगाज़ बलूचिस्तान से किया गया। जैसे आपने बताया इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 5 अरब का प्रोजेक्ट है, 56,000 लोगों को हम स्किल ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ये मुख्तलिफ कैसे है? मुख्तलिफ ऐसे है कि इस दफ़ा जो कोर्सेज चुने गए हैं वो आपने भी बड़ी अच्छी बात की, ये वो कोर्सेज हैं जिनसे पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़्यादा मिलेगा, IT फील्ड के अंदर है। ये वो कोर्सेज हैं जिनसे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां हम फॉरेन रेमिटेंसेस को इम्पोर्टेंस दें वहां हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर नहीं कर सकते और इस बात का ख्याल करना है कि जो लोग हमारी डोमेस्टिक मार्केट में जाएँ उनकी आउटपुट मैक्सिमम हो ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो सके। सही, बिल्कुल। सर अब देखते हैं कि जब हम भी तालीम हासिल कर रहे थे स्कूल और उसके बाद कॉलेज में, तो कॉलेज के साथ ही एक दूसरा कॉलेज होता था वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, और पंजाब भर में कॉलेजेस मौजूद भी हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना कि यहाँ पर दाखिला उसको मिलेगा जिसको किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा। यहाँ पर वो स्टूडेंट जाएगा, वो नौजवान जाएगा जिसके मार्क्स बहुत कम है, नंबर कम है। अब ये कितना ज़रूरी है कि हम इसको कोऑर्डिनेट करें अपने उन ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ, कि आप निसाबी तालीम भी हासिल करें लेकिन साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करें और स्किल भी सीखें।
اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ آپ نے ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. میں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے ساتھ ایک سوشل ٹیبو ہے. جی آپ اپنے بچے کو کہیں گے بی اے تو کر لو اور بے روزگار بن جاؤ لیکن ایک اچھا شیف نہ بن سکو. جی آپ اپنی بچی کو کہیں گے کہ آپ ایک اچھی بیوٹیشین نہ بن سکے اور مہینے کا لاکھوں روپیہ کمائیں. یہ وہ سوشل ٹیبو ہے جس میں ہمارا کردار ہے, جس میں میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, پرنٹ میڈیا کا کردار ہے کہ ہمیں اس سوشل ٹیبو کو مل کے توڑنا ہے اور اٹس اے چیلنج فار اس. اس میں بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ انسٹیٹیوٹس پاکستان میں ہر جگہ تقریباً 4200 انسٹیٹیوٹس ہیں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کے, اگر میں ملان ہوں. اور آپ کی بات درست ہے جی, یہ اس کو میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی پریفرنس نہیں ہے, لیکن اب وقت چینج ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ کووڈ کے بعد ایک نئی رجیم آ گئی ہے پوری دنیا میں جس میں اسکل ریکگنیشن کو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے. آپ اپنے گھر بیٹھ کے اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو یو کین ارن اے لاٹ. تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جس میں لوگوں کو یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے اسکلز آر مور امپورٹنٹ دین ڈگریز. اور ایجوکیشن کا پورا سسٹم از گوئنگ انڈر ٹرانسفارمیشن. اگر آپ دنیا کی اب ٹاپ کی یونیورسٹیز دیکھیں, امریکن یونیورسٹیز, اب وہ ساری آن لائن ایجوکیشن کی طرف, سکلز کی طرف, چھوٹے کورسز کی طرف, 8 ہفتے کا کورس, 9 ہفتے کا, 6 ماہ کا, جس سے آپ اپنے سکلز کو شارپن کرتے ہیں اور مارکیٹیبلٹی انکریز ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایک لوگوں کو اجاگر کرانے کے لیے خاص طور پہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے کہ پلیز اس ٹیبو سے باہر نکلیں اور بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان کو وہ ٹیلنٹ پرسو کرنے دیں. اگر وہ فنی تعلیم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کو پلیز ضرور جانے دیں. دیکھیں اس میں امپلائبلٹی از مور دین 60%, یعنی 60% چانس ہے کہ اگر آپ یہ کورس کریں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی. تو اور روزگار کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ جاب نہ ملے آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے بات کی کہ اب جیسے ہم گریجویٹ ہوتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک الگ روم ہو ہمارا, ایک الگ آفس ہو, اور ہم کرسی ٹیبل والی جاب کرنا چاہتے ہیں, ہم فیلڈ میں جا کے کام نہیں کرنا چاہتے. اس کے برعکس اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو جو جتنا اسکلڈ ہوتا ہے وہ اتنا ہی فیلڈ میں کام کرتا ہے. تو اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی چینج ہو بھی رہا ہے, ٹرانزیشن فیز ہے, کیونکہ نوجوان اب اپنے چھوٹے چھوٹے ان کے سیٹ اپ سٹارٹ کر لیے, انہوں نے سٹارٹ اپس ہیں ان کے, وہ اور نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں. جب نوجوان کورسز کرتے ہیں, اور نوجوان نہیں کہوں گی کیونکہ آئی نو مینی ویمن جو کہ ایلڈرلی ہیں اور وہ بھی کورسز کر رہی ہیں, جن کو لگا کہ اب میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی, بچے بڑے ہو گئے ہیں, تو اب مجھے کچھ کرنا چاہیے. گھر بیٹھے تھوڑے تھوڑے کورسز کرنا, ہوم بیسڈ بزنس سٹارٹ کیے ہیں, ان کی اپنی بھی فائنینسز پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے, ملک کی معیشت پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے. کوئی ڈیٹا بیس بھی ہوتا ہے کہ اتنے نوجوان ہمارے جو ہیں وہ اس سال انہوں نے سیکھا, نیکسٹ ایئر اگر ہمارا کوئی اور اس سے ایڈوانس کورس آئے گا تو ہم ان سے اپروچ کریں گے. دیکھیں اس میں 2 باتیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے. ایک تو میں عرض کر دوں کہ اس میں 40% کوٹا از ریزروڈ فار فیمیلز. سو جینڈر ایکوالٹی پہ ہمارا گورنمنٹ کا, نیفٹیک کا خاص طور پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے, نمبر 1. نمبر 2 اس میں ایج کیٹیگریز فرام 18 to 45 ایئرس. سو اٹس اے کوائٹ فلیکسیبل سی چیز ہے جس میں آپ اگر آپ ایج کے اس بریکٹ میں ہیں جو لیٹر پارٹ ہے تو اس میں بھی آپ کورس کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. جی بہت ایکسٹینسو ڈیٹا بیس ہے. اب تک ہم تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں. اگر پروونسز کے لوگ بھی شامل کیے جائیں تو یہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب پچھلے 4 سے 5 سال میں لوگوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے. ہر ایک چیز کا نیشنل ڈیٹا بیس اس کا تیار کیا گیا ہے. اس میں ہر ایک فرد کا جو ٹریننگ حاصل کرتا ہے اس کا ڈیٹا ہم امپلائمنٹ بیورو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو اس میں سے باہر جانا چاہتا ہے وہ باہر جا سکتا ہے. جو لوکل مارکیٹ میں جاب پورٹل اویلیبل ہے ہمارا آن لائن, اس پہ جا سکتا ہے, انڈسٹری جوائن کر سکتا ہے. یعنی اتنے زیادہ ملٹیپل ایوینیوز ہیں کہ کوئی کمپیریزن ہی یہ نہیں ہے. میں بالکل جی اس بات کو بڑے کلیئر انداز میں کہوں, میں فارمل ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں, ہم سب نے فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, جو آپ پیسہ اپنی ایجوکیشن پہ پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں خرچ کر رہے ہیں, آپ کتنے عرصے میں آپ کو واپس ملے گا, آپ کی بچے کی امپلائبلٹی کیا ہوگی, وہ کتنے عرصے میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائیں تو اسکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کا فارمل ایجوکیشن سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہاں پہ ریٹرن بڑی تیزی سے ہے, نمبر 1. یہاں پہ جو $1 آپ خرچ کرتے ہیں وہ اس کا کوئی 150 گنا واپس آپ کو ملتا ہے. تو اسی وجہ سے پریزنٹ گورنمنٹ کی اور میرا خیال ہے کسی بھی گورنمنٹ کی اسکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ٹاپ پرائیورٹی میں ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں عامر جان صاحب کہ پوری دنیا تو اب اس کو ماڈرن اکنامک ویپن کہہ رہی ہے اسکل ایجوکیشن کو. اب تھوڑا سا دوبارہ ہم مصطرف آتے ہیں جو چیلنج ہے جس پہ شاید تاثر یہ جائے کہ فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات جو ہے وہ تھوڑے سے نیگیٹو کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. عامر جان صاحب, کام سیکھنا ہے, اگر گاڑی کا کام سیکھنا ہے تو مکینک کے پاس ورک شاپ پہ جائے گا بچہ, اگر ایئر کنڈیشننگ کا کام سیکھنا ہے تو الیکٹریشین کی دکان پہ جائے گا, اگر کوئی ہیوی آٹو انڈسٹری میں کوئی مشینری اس کو آپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ مشین پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس آئے گا سیکھنے کے لیے. یہاں پر ایک چیلنج آتا ہے کہ بچہ جائے گا, کام کرے گا تو شام کو چند پیسے بھی لائے گا, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جائے گا تو فیس بھی دینی پڑے گی, وقت بھی لگے گا, اور پھر پتہ نہیں کل کام ملے یا نہ ملے. یہ ایک جو بیریئر ہے, ایک رکاوٹ ہے, اس کو, اس تاثر کو زائل کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ خالی ایسے نہیں ہے, یہ پورا ایک رجیم ہے استاد اور شاگرد کی. یعنی جتنی ہمارے ہاں انفارمل اسے آپ کہہ لیں اسکلنگ ہے, یہ انفارمل سکلنگ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہماری اکانومی کے اندر, اور خاص طور پہ ہماری ورک فورس کے اندر, اور ایک بڑا ہی میجر چنک ان لوگوں کا ہے جو استاد اور شاگرد کے طریقہ کار سے سیکھ کے آتے ہیں. اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے ریکگنیشن آف پرائر لرننگ, جس میں ہم ان بچوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں, جا کے موقع پہ جاتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ مکینک, آپ پچھلے 5 سال سے موٹر بائک کا کام کر رہے ہیں, ان کو ہم 1 دن کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں دیکھتے ہیں, پریکٹیکل بھی دیکھا جاتا ہے اور کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ یہ بچہ سمجھتا ہے, تو ہم اس کو اپنا نیو ٹیک کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس کے 2 مقاصد ہیں, ایک تو لیبر فورس کو ڈیٹا بیس کے اندر لے کے آئیں, دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بچے کے پاس, ایک فرد کے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے گا تو اس کی سیلف رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے. وہ جہاں کہیں جاب کے لیے جاتا ہے یا جس جگہ بھی جاب کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں منیمم ویج سے کم پیسے نہیں لوں گا. اور اصل مقصد تو پاورٹی الیویشن ہے ہم سب کا. ان تمام چیزوں کا مقصد تو یہ ہے کہ غربت کو مٹایا جائے. تو یہ ہمارا بڑا زبردست پروگرام ہے, اور اسے اب نیشنل لیول کے اوپر ہم نیشنل اسکل پاسپورٹ کا نام دینے لگے ہیں, جس کے تحت ہم تمام ان لوگوں کو جن کو اسکل آتا ہے لیکن تعلیم نہیں ہے, سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ان کو ایک پروسیس میں سے گزاریں گے. اور کوئی مشکل پروسیس نہیں ہوگا, اس میں کوئی بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے آپ کو جا کے کھڑا ہونا پڑے. اس کے لیے آپ کے ڈور سٹیپ پہ گورنمنٹ چل کے آئے گی, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز ہوں گے جو جا کے ٹیسٹ لیں گے. ٹیسٹ لینے کے بعد اگر آپ اسکلڈ ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, نمبر 1. اس کے ساتھ آپ نے دوسری بات ریلیٹڈ کی کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے. دیکھیں فارمل ایجوکیشن آپ ضرور حاصل کریں, لیکن اپنی نیش ساتھ ڈیولپ کریں. آپ بی کام کرتے ہیں تو آپ جو کورسز اس سے ریلیٹڈ آئی ٹی کے کورسز ہیں, اس سے ریلیٹڈ فائنانس کے کورسز ہیں جو آپ کو 3 سے 6 ماہ میں مارکیٹیبلٹی آپ کی بڑھا دیں گے, وہ آپ ساتھ کریں تو آپ کی ملٹیپل سکلنگ ہو جائے گی. آپ کے پاس فارمل ایجوکیشن بھی ہے, آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی لے لی, تو دیکھیں پھر آپ کی مارکیٹ ویلیو کتنی انکریز ہوتی ہے اور امپلائمنٹ چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں. چین ہے, اس نے 30 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سطح سے نکالا صرف اسکلڈ لیبر کی وجہ سے. جی ایگزیکٹلی. اور نوجوانوں کے لیے ایک پراپر کریئر پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس پڑھائی نہیں ہے, ٹریڈیشنل تعلیم نہیں ہے, اور ان کے پاس اسکل ہے تو ان کو پراپرلی ایک سرٹیفکیٹ ایک طرح سے دیا جائے گا, ان کو اسکلڈ بنایا جائے گا. ٹریڈیشنل تعلیم میں بھی ڈفرینٹ کورسز ہو رہے ہیں, آئی ٹی کے حوالے سے بھی, گرافکس کے حوالے سے بھی بہت سے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کام بھی کر رہے ہیں. فیوچر میں کچھ اس کا آپ نے دائرہ کار وسیع کرنا ہے اور کورسز بیچ میں لے کے آئیں گے, کیونکہ اگر ہم بات کریں کورسز کچھ خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے, لیکن کچھ نئی چیزیں جو آپ کو لگتا ہوگا کہ ود دا پیسج آف ٹائم نوجوانوں کو ان چیزوں کا بھی سامنا ہے, یہ چیلنجز بھی ہیں, اے آئی بھی ہے, اس سے ریلیٹڈ کورسز بھی کروانے چاہیے, تو کچھ ہے فیوچر پلاننگ کورسز کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بات کیا پوری ٹیبٹ رجیم کی, آپ نے تو سمپل الفاظ میں بات کر دی, لیکن اس کے پیچھے پورا ایک کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو ٹریننگ تھی وہ سپلائی سائڈ ہے, کہ گورنمنٹ نے کہا 5000 بندوں کو ٹرین کر دیں, ہم نے ٹرین کر دی ہے. اب یہ پورا کانسیپٹ انشاءاللہ نیو ٹیک کی پالیسی میکنگ میں شفٹ آئی ہے. اب انڈسٹری ہمارے پاس آئے گی, ٹریڈ ایسوسیشنز آئیں گی, انڈسٹریل یونٹس آئیں گے, پرائیویٹ سیکٹر آ کے کہے گا کہ جناب ہم 500 بندہ ٹرین کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے امپلائمنٹ پراسپیکٹس ہیں, نیو ٹیک اور گورنمنٹ ان کو فنڈنگ دے گی. سو اٹ مینس کہ جو پروڈکٹ نکلے گا وہ آؤٹ پٹ بیسڈ ٹریننگ میکنزم آ جائے گا. اس پروڈکٹ کی مارکیٹ ویلیو ہوگی, وہ جاتے ساری اس کو امپلائمنٹ مل جائے گی. تو یہ ایک پوری رجیم شفٹ ہے جس پہ نیو ٹیک اب کام کر رہا ہے, اور ایکچولی سٹارٹ کر دیا ہم نے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا ایک عرض کر دوں کہ آپ کو ریجنل اسپیسیفک کورسز ملیں گے. فار ایگزامپل گوادر کے اندر ہم نے بوٹ میکنگ کا کورس,
पोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स, फिशरीज़ का कोर्स, ये इंट्रोड्यूस करवा बहुत रहे ज़बरदस्त हैं। इकदाम। इसी तरह जो आपकी गिलगित का एरिया है, यहाँ पे टूरिज़म का, होटल इंडस्ट्री का, सो उस इलाके की रीजनल जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए कोर्सेज को डिज़ाइन किया जा रहा है। अब मोहम्मद आमिर जान साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेफटेक हैं। मेरा जो अपना एक ज़ाती सा ख्याल है वो ये कि ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि हम स्किल कैसे डेवलप कर रहे हैं और नौजवानों को हम जो चाहिए वो स्किल उनको सिखा सकें। हम आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इन चैलेंजेस में कामयाब करे और जो काम आपने शुरू किया है ये इसी मेहनत और इसी हिम्मत के साथ कंटिन्यू रहे। बहुत एक शुक्रिया। आखिरी मैसेज दे सकता हूँ? प्लीज। जी, मेरी जी तमाम पाकिस्तान के वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने घर के अफराद को, ख़ास तौर पर अपनी औलाद को आप फ़नी और तकनीकी तालीम की तरफ लेके जाएं। देखें, हुनरमंद नौजवान तो रोशन पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हुनरमंद नौजवान तो रोशन पाकिस्तान। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।